الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ جن حضرات کی نگاہوں سے آج کا ہمارا اخبار کا جو اشتہار ہے وہ گزرا ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس وقت مجھے اپنا جو حالیہ سفر تھا بھارت کا اس کے کچھ تاثرات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، اور ایک خیال جو کچھ عرصے سے میرے ذہن میں زور پکڑ رہا تھا اور اب میں حتمی طور پر اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہ وہ رائے صحیح ہے۔ یعنی ایک غلطی جو ہم مسلمانان پاکستان نے بھی عملاً کی اور مسلمانان بھارت نے اس سے بھی آگے بڑھ کر نہ صرف عملاً کی بلکہ نظری طور پر بھی اسے اختیار کر لیا، وہ ہے کہ جو ہمارے تمام مسائل اور مصائب کی اصل بنیاد اور جڑ ہے، اس کے بارے میں مجھے اظہار خیال کرنا ہے۔ اگرچہ موضوع بہت طوالت طلب ہے اور وقت محدود ہے، ہو سکتا ہے کہ میں آج اپنی پوری گفتگو مکمل نہ کر پاؤں اور اس کا کچھ حصہ جو ہے آئندہ جمعے پر مجھے اٹھا رکھنا پڑے۔ بہرحال جتنا بھی آج ہو سکا، ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، جو شے پوری حاصل نہ کی جا سکی پوری چھوڑ بھی نہیں دی جاتی، جتنا بھی ہو سکے آج بیان کروں گا۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جب بھی کوئی بات کی ہے اس کی بنیاد اور اس کا اصل منبع اور سرچشمہ وہ در حقیقت قرآن حکیم ہی ہوتا ہے۔ آج بھی جو بات میں کہنے چلا ہوں اس کی اصل جڑ، بنیاد، منبع، سرچشمہ قرآن حکیم۔ اسی لیے میں پہلے ان چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ جن سے وہ ہمیں اصولی ہدایت و رہنمائی ملتی ہے، جس کی کہ ہم نے خلاف ورزی کی ہے قیام پاکستان کے بعد یا تقسیم ہند کے بعد، جو سرحد ہے ہند و پاکستان کی اس کے اس پار بھی اور اس پار بھی،
آیات مبارکہ یہ سورہ آل عمران کی 18، 19 اور 20 تین آیتیں، اور پھر 85، 86، 87 اور 88 چار آیتیں۔ ارشاد ہوتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی رب نہیں۔ ان الحکم الا للہ، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، حاکم بھی وہ، معبود بھی وہ، اور اسی کی گواہی دی ہے تمام فرشتوں نے، والملائکۃ، اور اسی پر گواہ ہے تمام صاحب علم، اس لیے کہ یہی عقل کا تقاضا ہے، یہی منطق کا تقاضا ہے، توحید تقاضائے فطرت ہے، شرک خواہ وہ عقیدے کا ہو خواہ عمل کا ہو، در حقیقت خلاف عقل، خلاف منطق، خلاف فطرت ہے۔ تو اس کی گواہی اللہ نے خود دی، تمام فرشتے اس پر گواہ ہیں، تمام اصحاب علم اس پر گواہ ہیں۔ قائما بالقسط، اور اللہ تعالی عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں بھی اس کا عدل و انصاف کار فرما ہے، اگرچہ اس کے کچھ اصول ہیں جو ہمیشہ ضروری نہیں کہ ہمیں اچھے ہی لگے، لیکن بالآخر جو آخری اور قطعی انصاف ہے، عدل ہے، وہ آخرت میں قیامت کے روز واقع آ جائے گا۔ دوبارہ دہرایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، پھر سمجھ لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی گواہی کے لائق، شہادت کے لائق۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف الہ کا تصور جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے سامنے سجدہ کر دیا جائے۔ الہ تو وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جسے حاکم مطلق مانا جائے، وہی ہے کہ جو العزیز ہے، زبردست ہے، مستولی ہے، مسلط ہے، اس کائنات پر اس کی حکومت از خود قائم ہے۔ صرف یہ عالم انسانیت ہے اور یہ جنات ہیں، انہیں کچھ اختیار دیا گیا ہے تھوڑا سا کہ چاہو تو ہماری اطاعت اختیار کر لو اور چاہے تو سرکشی، اس کی سزا تمہیں آخرت میں بھرپور مل جائے گی، دنیا میں بھی کچھ ملے گی، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک چوائس ہے۔ تو بغاوت اگر کہیں ہے تو عالم انسانیت میں یا عالم جنات میں ہے، باقی پوری کائنات وہ تو در حقیقت اللہ ہی کی بندگی میں لگی ہوئی، چاروں ناچار۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، نوٹ کر لو اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے۔ دین مکمل نظام زندگی کو کہتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں کہیں لفظ مذہب نہیں آیا ہے۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہوتا ہے، صرف عقیدہ، عبادات، چند رسومات، اس کا نام مذہب ہے۔ اسلام میں یقیناً مذہب بھی ہے، لیکن اسلام ایک مکمل دین ہے۔ انگریزی کا لفظ ریلیجن جو ہے، جو اس وقت ہم تو چونکہ انگریزی ہی میں سوچنے اور پڑھنے اس کے عادی ہو گئے ہیں، اس کا ترجمہ مذہب کیا جاتا ہے، اور صحیح ہے، اس لیے کہ ریلیجن کا جو کانسیپٹ ہے دنیا میں وہ یہی ہے۔ ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجولس۔ افراد جو چاہیں مانے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، 1000 کو مانے، بچھو کو پوجیں، سانپ کو پوجیں، انہیں اختیار ہے، آزادی ہے۔ دے آر فری ٹو بلیو ان اینی تھنگ، ٹو ورشپ اینی تھنگ۔ باقی یہ کہ رسومات وغیرہ بھی کچھ کر لیں، اپنے مردوں کو جس طرح چاہیں ڈسپوز آف کر لیں، شادی بیاہ کے اوپر کوئی رسومات کر لیں، چلو ان کا ذاتی معاملہ۔ یہ ہے اصل میں تصور مذہب کا۔ اسلام میں یقیناً عقیدہ بھی ہے، ایمانیات ہیں، اسلام میں عبادات بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسلام میں یقیناً کچھ رسومات بھی ہیں، نکاح کا معاملہ ہے، میت کی تدفین و تکفین ہے، نماز جنازہ ہے، عقیقہ ہے، یہ بھی سب رسومات ہیں، معاشرت کی رسومات ہیں۔ لیکن اسلام اس سے آگے بڑھ کر آئلی قوانین بھی دیتا ہے، پوری فیملی لاس، فوجداری قانون بھی دیتا ہے، قانون شہادت بھی دیتا ہے، قانون وراثت بھی دیتا ہے، چیزوں کو حرام بھی ٹھہراتا ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اقتصادی معاملات، یہ بیع حرام ہے، فاسد ہے، یہ بیع ہے، یہ صحیح ہے، جائز ہے۔ اس اعتبار سے اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات۔ یہ ہے اصل میں جو نقطہ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے حوالے سے آپ سمجھیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
اور وہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں سیکولرزم جو ایک لفظ ہے، در حقیقت وہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل دین ہے، اگرچہ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں لا دینیت، اور یہ ترجمہ صحیح ہے، لا مذہبیت نہیں ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کا اصول یہ ہے کہ مذہب لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے، ہاں اجتماعی معاملات میں کسی مذہب کو کوئی سروکار نہیں، کوئی عقیدہ، کوئی آسمانی کتاب، کوئی آسمانی ضابطہ، کوئی آسمانی ہدایت، کوئی آسمانی قانون، کوئی ڈیوائن لا، کوئی طرح سے کوئی ریفرنس ہی نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، بلکہ انسان خود حاکم ہے اپنے، وہ اپنی کثرت رائے سے جو چاہیں گے طے کر لیں۔ تو انسانی حاکمیت اور یہ کہ ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے، مخلوط قوم ہے، مذہب کسی کا ہندو ہو، کسی کا مسلمان ہو، کسی کا اسلام ہو، کسی کا عیسائیت ہو، کسی کا پارسی مذہب، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہمہ مذہبیت، لا دینیت، یہ ہے سیکولرزم۔ اصولاً اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام مذاہب جو اس ملک میں رہنے والے ہیں، ان کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب ایٹ پار ٹریٹ ہوں گے، برابر۔ باقی یہ کہ کسی بھی مذہب سے انسانی اجتماعی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اجتماعی زندگی کے لیے اس ملک کے اندر رہنے والے سب لوگ بلا لحاظ نسل و لسان و عقیدہ و مذہب و مسلک وہ ایک قوم شمار ہوں گے، ہر ایک کا ایک ووٹ ہوگا، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، کسے باشن، اونچ ذات کا ہو، نیچ ذات کا ہو، اس کا ایک ووٹ ہوگا۔ اور ان ووٹوں پر جو نظام بنے گا، جو پارلیمنٹ بنے گی، جو بھی لوک سبھا بنے گی، جو آپ کے ہاں اسمبلی بنے گی، وہ طے کرے گی، اس کو کامل اختیار ہے جو چاہے قانون بنا دے۔ تو انسانی حاکمیت اور وطنی مخلوط قومیت، جیسے اسلام کا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طرح اس دین سیکولرزم کے یہ دو اجزاء ہیں۔ یہ خود ایک دین ہے جو کسی اور دین کو تسلیم نہیں کرتا، سب مذاہب کو برابر رکھ دیتا ہے، برابر۔ وہ گویا کہ کھڈے لائن بھی آپ کہتے ہیں پنجابی میں، یہ تمام مذہب جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دو، ایک طرف رکھ دو۔ یہ جو ہمارا اجتماعی زندگی کا معاملہ ہے، قومی زندگی کی جو مجدھار ہے، اس میں کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہے سیکولرزم۔ تو معلوم ہوا یہ خود ایک نظام زندگی ہے، یہ خود ایک دین ہے، اس کا خود اپنا ایک فلسفہ ہے، اس کے کچھ اصول ہیں۔ اس کے برعکس اسلام ہے، اسلام مکمل دین ہے، اللہ کی حاکمیت، رسول کی رسالت اس پر قائم ہے، حاکم مطلق اللہ ہے، اور اس کا لایا ہوا قانون جو رسول نے پہنچایا ہے یہ لازم ہے، اس میں آپ سر منہ کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، وہاں آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیں، لیکن جہاں حکم موجود ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اس میں پھر 51% تو بہت دور کی بات ہے، 100% بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو یہی ایک دین ہے، یہی ایک پسندیدہ طریقہ کار ہے۔ اس کے ہاں ریکگنائز جو ایٹیٹیوڈ ہے اپنے بندوں کی طرف سے، جو طرز عمل اسے قبول ہے، وہ صرف یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ اور اب جو اسلام کا فائنل ایڈیشن آیا دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو سابقہ ایڈیشن تھے اسی اسلام کے، یہودیت مسیحیت، وہ اصل میں تو وہی اللہ اور رسول ان دو بنیادوں پر قائم تھے یہ مذاہب، لیکن اب ان مذاہب کے پیروکار جو اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑے ڈال رہے ہیں، تسلیم نہیں کر رہے، تو یہ کسی اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، علم آ چکا ہے، ان کے دل گواہی دے چکے ہیں کہ حق یہی ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی اصل دین ہے، لیکن بغیم بینہم، اب زدم زدہ ہے، اپنی سیادت، اپنی قیادت، اپنی چودراہٹ، اپنی مسندیں کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگے گی، اللہ کا کمپیوٹر جو ہے بہت تیز ہے، تمہارے بڑے سے بڑے جوائنٹ کمپیوٹرز کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ تو جب وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ کمپیوٹر لا کر رکھ دیا جائے گا میدان حشر میں، اللہ کے حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اب دیکھیے یہاں ذرا غور کیجئے، ابھی صیغہ واحد میں حضور سے خطاب ہو رہا ہے،
اس لیے کہ ظاہر بات ہے ابھی حضور کی حیثیت ایک داعی کی تھی، امت ابھی بن رہی ہے، تاسیس ہو رہی ہے امت محمد کی، ابھی وہ تو اس پروسیس میں ہے، لہذا حضور سے خطاب ہے۔ فَإِنْ کا اے نبی اگر پھر بھی یہ لوگ آپ سے محاجہ کریں، دلیل بازی کریں، حجت بازی کریں، جھگڑیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، تو ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے کہ بھائی کان کھول کر سن لو، میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے اور میں نے تو اطاعت قبول کر لی ہے اللہ کی، اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں، یعنی جو مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کہہ دیجئے ان سے بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، یعنی یہود اور نصارہ، اور ان امیین سے بھی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، یعنی مشرکین عرب بنی اسماعیل، تم بھی اسلام لاتے ہو کہ نہیں؟ تم نے بھی اسلام کو قبول کیا یا نہیں؟ اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا، پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں، اسی دین کو اختیار کر لیں تو وہ ہدایت پر آ گئے۔ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، انکار کریں، روگردانی کریں، تو اے نبی آپ کے ذمے ہے صرف پہنچا دینا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں بڑا غضب پنہا ہے، بڑا غصہ، ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہیں ہماری پکڑ سے باہر جانے والے نہیں ہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے، ان کو تو کیفر کردار تک ہم پہنچا دیں گے۔ بس آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو ہدایت کا راستہ ہے، اگر جاؤ تو ٹھیک ہے، آپ کے ذمے اے نبی صرف پہنچا دینا تھا۔ اصل میں نے اس لیے توجہ دلائی ہے کہ جو شخص بھی دین کا کام کرنے کے لیے کھڑا ہو، جسے بھی اللہ توفیق دے دے، اسے اس کو بہت اچھی طرح گرے میں باندھ لینا چاہیے کہ وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، وہ لوگوں کو بلا سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، ہدایت ان کے سامنے پیش کر سکتا ہے، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، وہ پوری دل سوزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اس سے زیادہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر اگر کچھ لوگ آ جائیں، جمع ہو جائیں، طاقت وجود میں آ جائے تو اگلا قدم اٹھائیں گے، نہیں آتے تو ہم کوئی داروغہ نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد، اس صورت میں پھر آپ کی ذمہ داری تو تھی پہنچا دینے کی، دعوت دینے کی، حق کو پہنچا دینے کی، باقی حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے، وہ حساب لے لے گا، اور وہ دیکھ رہا ہے، ان کی کوئی حرکت اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب ذرا آگے آئیے، جو میں نے دوسرا حصہ اسی سورہ مبارکہ کا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دیکھیے ایک ہی بات کو مثبت اور منفی انداز میں کہا گیا۔ وہاں فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے، وہ اسلام۔ اب یہاں وہی بات فرمائی گئی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا، اور یہ دین سیکولرزم بھی ایک دین ہے، ہر نظام زندگی ایک دین ہے، بادشاہی کا نظام دین الملک ہے، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، جمہوریت اصل میں دین جمہور ہے، بادشاہی اور حکومت کا اختیار، قانون سازی کا اختیار جمہور کے ہاتھ میں ہے، حاکمیت جمہور۔ اسلام ایک دین ہے، تو جو کوئی بھی اس دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرے گا، فلن يقبل منہ، وہ نوٹ کر لے اللہ کے ہاں وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں تو وہ خسارہ پانے والوں ہی میں سے ہوگا، گھاٹا اور ٹوٹا اور ہلاکت اور بربادی کا حقدار بنے گا۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے، ویسے تو جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہے خاص پس منظر تھا، شان نزول جسے ہم کہتے ہیں، یا تعویل خصوصی، جو اس وقت خاص حالات تھے ان میں نازل ہوئی۔ الفاظ کے عموم کو دیکھیے تو وہ سب سے زیادہ آج ہم پاکستانی مسلمانوں پر ان آیات کا اطلاق ہو رہا ہے، توجہ سے سنیے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کی روش اختیار کی؟ نعرے لگائے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور 45 برس گزار دیے اس کفر کے نظام کو چلاتے ہیں۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگاتے ہیں، نعرہ رسالت اور نعتیں پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ رسول حق ہے۔ رسول تو حق ہے لیکن ان کا لایا ہوا نظام قابل قبول نہیں ہے۔ رسول حق ہے لیکن انہوں نے بڑی عجیب سی بات کہتی ہے کہ سود کو حرام کر دیا اللہ نے، سود کے بغیر تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ یا تو رسول ناسمجھ ہے
یا اللہ تعالیٰ نہ سمجھے، اسے پتہ ہی نہیں انسانوں کی ضروریات کا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ 20ویں صدی میں بغیر بینکنگ کے اور سود کے تو کوئی نظام چلنا ناممکن ہوگا۔ پھر بھی تکلیف مالا یطاق اس نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ اس کے باوجود اس نے ابد الآباد تک کے لیے سود کو حرام کر دیا۔ شہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات، جو گواہی دیتے ہو کہ رسول حق ہے اور وہ لے کر آئے ہیں ان کے پاس بینات، روشن نشانیاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آج کے مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر تو اس کا اطلاق ہوتا ہے اہل عرب پر، ان کی زبان میں یہ کلام ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے لوگ تو قرآن کو مانتے ہیں، پڑھتے تو نہیں، پڑھتے تو ہے تو سمجھتے نہیں، انہیں کیا پتا کیا لکھا ہوا اس میں۔ جن کی اپنی زبان میں ہے یہ کلام، سب سے بڑے مجرم لوگ۔ جب تک ویسٹرن امپیریلزم کا ہمارے اوپر غلبہ تھا اس وقت تک ہم کہہ سکتے تھے مجبور ہے، کیا کریں، پروردگار ہم محکوم ہیں۔ لیکن اب تو تقریباً 20 صدی ہو گئی، تمام مسلمان اکثریت کے ممالک آزاد ہو چکے ہیں، اور اب تو جو رہ گیا تھا خطہ روسی ترکستان کا وہ بھی آزاد ہو رہے ہیں ممالک، مسلم اکثریت کے جو ریاستیں ہیں وہ بھی آزاد ہو رہے ہیں۔ اب جو ہم نے وقت گزارا ہے کہ اس کے باوجود اسی کافرانہ نظام، اسی غیر الہی قانون کو لے کر چل رہے ہیں، تو یہ تو آؤٹ آف فری چوائس ہے، یہ تو ہمارا اپنا اختیار ہے، ہمارا اپنا چوائس ہے، ہم نے خود اس کو قبول کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ آیات کے اعتبار سے پھر اگر عراق کے ساتھ وہ ہو جو ہوا اور بقیہ کے ساتھ بھی وہ ہو جو ہونا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ تازہ نظام مضمون پڑھ لیجیے قاضی ظفر الحق صاحب کا، پہلے بھی 2 قسطیں ان کی چھپ چکی ہے، تازہ میں آ گیا ایک اور مضمون جس میں اگلا جو دور ہے اس کا میں اجمالاً بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے در حقیقت خلیج کی جنگ سے، یہ کوئی ایک بات نہیں ہے، تو سلسلہ چلنے والا ہے، اور اس سے کہیں بڑی بڑی تباہیاں ابھی مسلمانوں پر آنی ہیں، عالم عرب پر بالخصوص تہس نہس ہو جائیں گے پورے علاقے، جیسے کہ پہلے کبھی ہوا تھا آج سے 700 سال قبل تاتاریوں کے ہاتھوں پورے ملک تہس نہس ہوئے تھے، ایسا ہی ہوگا، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ فرمایا ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر تو اللہ کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ان کے اوپر واقع ہو چکی ہے۔ کتاب کا اقرار کریں، رسالت کا اقرار کریں، بڑھ بڑھ کر لہک لہک کر نعتیں گائیں، جلوس نکالیں میلاد النبی کے، اور حال عملاً یہ ہو کہ سیکولرزم کو انہوں نے عملاً ایک دین کی حیثیت سے اختیار کیا۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان پر عذاب کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی، کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا، تسلسل کے ساتھ عذاب آئے گا۔ آخری آیت ہے جو امید کی ایک کرن ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ غفور الرحیم۔ یہی ہے ہمیشہ جو میں اپنی گفتگو کے آخر میں کہتا رہا، اجتماعی توبہ اگر کر لیں، ورنہ یہ کہ یہ ہلاکت، یہ بربادیاں، یہ تباہیاں، ایک سے ایک اونچا عذاب جو ہے۔ اب جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تشدد کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، کراچی کے بارے میں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید اب سول وار جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں رہی، کراچی کی دہلیز پر آ چکی ہے۔ جو کچھ ہوا ہے مدیر تکبیر کے ساتھ اور ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے مابین جو بھی ایک ہے تناؤ ہے، بہت سخت تناؤ ہے، اکا دکا معاملات تو ہوتے ہی رہے ہیں، اور اب اگر کہیں اس سے بڑے پیمانے پر ہو جائے تو کوئی بڑی دستیاز تو نہیں۔ سندھ کے کی حالات بھی دوبارہ جو ہے جو رخ اختیار کر رہے ہیں، یہ حالہ کے پیر صاحب کا جو ایک دم اباؤٹ ٹرن ہے، یہ بھی در حقیقت سیاست میں یہی چیزیں ہوتی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ اب رخ کدھر جا رہا ہے، کس طرف کی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اور ندا میں ایک مضمون بھی چھپا ہے، اگرچہ وہ ہندوستان کے ایک رسالے کا ہے، اسے اسی اعتبار سے پڑھ لیا کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، نئی دنیا نکلتا ہے، جس میں انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اب بے نظیر ہی سندھی نیشنلزم کی قیادت کرے گی، اور سندھ کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی تحریک کی قیادت اب بے نظیر کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی دنیا دیکھ رہی ہے، حالات کو ذرا فاصلے سے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ذرا زیادہ ڈیٹیچڈ ہو کر، ڈیٹیچ لک کہلاتا ہے انگریزی میں، کہ آپ ذرا آبجیکٹولی دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، تو جتنے فاصلے پر ہوں گے
قریب ہوں گے تو آپ کی اپنی اٹیچمنٹ ہو جائے گی، منفی یا مثبت، کسی کے ساتھ دوستی، کسی کی دشمنی، اس سے آپ کا ویژن جو ہے وہ بلر ہو جائے گا، اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں اپنی محبت یا عقیدت یا دشمنی یا نفرت کی وجہ سے آپ کو ذرا بدلی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن جو ذرا فاصلے پر ہے، اسے نہ کسی سے محبت ہے نہ کسی کی دشمنی ہے، وہ دیکھتا ہے تو زیادہ حقائق کا ذرا ادراک کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے معلوم یغرغر، انفرادی طور پر بھی انسان کو توبہ کرنے کا موقع باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ گھنگرو نہ بول جائے اور حالت نزا طاری نہ ہو جائے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ قوموں کے اوپر جب تک کہ عذاب شروع نہ ہو جائے اس وقت تک عذاب سے بچنے کے لیے راستہ کھلا ہے، اجتماعی توبہ۔ بہرحال ان آیات کا میں نے صرف یہ حوالہ دیا اس اعتبار سے کہ نوٹ کر لیں کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہے جس میں حاکمیت اللہ کی ہے، اس کا نظام جو قائم کر کے دکھایا محمد الرسول اللہ نے، اس کا عنوان خلافت ہے، جس کے لیے آئیڈیل مثال نمونہ وہ خلافت راشدہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو نظام بھی ہوگا وہ در حقیقت وہ ایک اپنی جگہ دین ہے، چاہے وہ مسلمان چلا رہے ہوں، وہ ایک آلٹرنیٹ دین ہے، وہ ایک متوازی دین ہے، متبادل دین ہے، چاہے اس کے چلانے والے 100% مسلمان ہوں، کسی ملک کے رہنے والے۔ جہاں یہ حاکمیت خداوندی اور خلافت کا نظام، خلافت المسلمین، اس کا نظام قائم نہیں ہے، وہ پھر ایک دین ہے، اور سیکولرزم اس دنیا کا سب سے زیادہ مقبول دین ہے۔ اب میں صرف ایک جملے میں عرض کر دوں، ہمارا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اگرچہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ملک بنایا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے، لیکن یہ 46واں برس جو ہے قمری حساب سے اب ہمارا جاری ہے، اس وقت تک ہمارا عملاً نظام سیکولر نظام ہے۔ قرآن و سنت کی غیر مشروط بالادستی ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ ہم نے یہ جو شریعت ایکٹ پاس کیا ہے اس میں ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا ہے، غیر مشروط بالادستی نامنظور۔ ہاں مشروط، ہمارے نظام کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے کتاب و سنت جتنی چاہے آ جائے، جتنی چاہے اپنا راگ الاپ لے، ہمارا نظام جو ہے وہ پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے مہمان سے، جی یہ گھر آپ ہی کا ہے، بالکل اپنی چیز سمجھ، لیکن کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ تو یہ ملک جو ہے یہ اسلام کی بالادستی، لیکن ہمارے نظام کو کہیں چھیڑ نہ دے کتاب و سنت، وہ بالا تر ہے، وہ مستقل ہے، وہ کہیں اہم تر ہے۔ کتاب و سنت اس کے اندر کوئی کھیل کھیلنا چاہے تو کھیلنے کوئی اعتراض نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ کسی ملک کی اسمبلی اور شریعت نفاذ شریعت ایکٹ کے نام سے یہ ایکٹ پاس کرے، اس سے بڑی بغاوت اور کوئی نہیں کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم در حقیقت اسی سیکولرزم کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، اور وہ نظام وہی ہے۔ آج 1 2 ورقہ 4 ورقہ یہاں تقسیم بھی ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے تو 7 نکات معین کر دیے۔ انگریز جو چھوڑ کر گیا تھا جوں کا توں آج تک ہم نے کمال وفاداری کے ساتھ، وفاداری بشرط استواری عین ایماں ہے، ہم نے بالکل اس کو پورا کر کے دکھایا ہے کہ مجال ہے اس میں کہیں کوئی فرق ڈالا ہو۔ آج بھی ہم انگریز بہادر کو بلا کر دکھا دیں کہ دیکھیے جناب جو آپ چھوڑ کے گئے تھے جوں کا توں ہے، ہم نے کسی شے کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ آپ کی تہذیب تو ہم نے اس وقت سے بھی کہیں زیادہ اختیار کر لی، بے پردگی، فحاشی اور بے حیائی تو ہم اس سے کہیں زیادہ آگے آ گئے ہیں۔ باقی جو نظام آپ چھوڑ گئے تھے جو کا توں موجود، اسے ہم نے سینے سے لگائے رکھا ہے، پوری وفاداری کے ساتھ اس کی حفاظت کی۔ اگرچہ ہم نے قرارداد مقاصد بھی اوپر پاس کر لی، لگا دیا اس کا بھی ایک لیبل، لیکن یہ کہ عملاً یہاں بھی آج بھی سیکولرزم کا نظام ہے، جوں کا توں۔ اور بھارت میں بھی خطا یہی ہوئی ہے کہ مخلوط قومیت اور سیکولرزم کو ایک نظریے کے طور پر انہوں نے اختیار کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غلطی ہم سے بھی آگے بڑھ کر، اگرچہ ہوا یہ کہ انہوں نے مصلحت کے طور پر کیا ہے، اب کیا کریں، ہم اقلیت میں ہیں، اقلیت کو ظاہر بات ہے کہ جو سیکولرزم ہے وہ بظاہر اچھی لگتی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اپنے مذہب کو ٹھونس نہ دے، بلکہ یہ ہے کہ سیکولرزم ہے تو سب کے سب مذاہب تو برابر ہے، کم سے کم نظری طور پر دستوری اعتبار سے تو تمام مذاہب جو ہے ایٹ پار ہیں، برابر ہیں۔ اس مصلحت پر انہوں نے اصولوں کو قربان کیا اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں اللہ کی نگاہ میں جتنے کہ ہم ہیں پاکستان۔ یہ میرے اصل میں جو تجزیہ ہے اس کا خلاصہ ہے، باقی چند باتیں میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا۔ یہ میں عرض کر دوں، اور یہ آپ حضرات کے علم میں بھی ہے کہ اس مرتبہ کا میرا جو سفر ہوا بھارت کا وہ کچھ بہت ہی خاص حالات میں ہوا۔
اس لیے کہ ویزا کا انکار کر دیا گیا تھا 19 تاریخ کو۔ وہ تو اصل میں ایسا ہوا کہ اس مرتبہ جو دعوت تھی وہاں پہ سیرت النبی کے جلسے میں تقریر کی، وہ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد کے مسلمانوں کی ایک ایسی تنظیم ہے جو سیاست میں بھی دخیل ہے، حصہ لیتی ہے، اور اس کے ایک ایم پی جو ہے ممبر پارلیمنٹ وہ ہندوستان میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ پہلے بھی تھے، یہ سلطان صلاح الدین اویسی ان کا نام ہے، وہ بھی ممبر پارلیمنٹ پچھلی حکومت میں بھی تھے، اب بھی مجلس اتحاد المسلمین کے نام سے۔ ویسے یہ بات ذرا یعنی ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کریڈیٹیبل ہے کہ اگرچہ جو ووٹر ہیں ان میں بالکل 50% ہندو 50% مسلمان، اس کے باوجود وہاں مسلمان کا ہو جانا یہ در حقیقت ثبوت ہے کہ وہ منظم ہے، بیدار ہے۔ کچھ ان میں ایسی حکمت بھی ہے کہ کچھ ہندو ووٹ بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ مجرد مسلمان ووٹ کے اوپر تو نہیں آ سکتے۔ اور مسلمانوں میں یقیناً ایسے عناصر ہوں گے کہ جن کو ہندو خرید سکتا ہو، اس کے باوجود اگر انہوں نے ایسا یہ کامیابی حاصل کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم سیاسی اعتبار سے ان کے قدم مضبوط ہیں۔ بہرحال انہوں نے فون کیا، یہاں جو ہمارے ہندوستان کے ہائی کمشنر ہیں، سفیر نہیں کہلاتے اصل میں، اس لیے کہ کامن ویلتھ کے ممالک جو ہیں ان کا جو آپس کا معاملہ ہوتا ہے ان میں وہ سفارت خانے نہیں کہلاتے بلکہ ہائی کمشنر کا عہدہ ہوتا ہے۔ تو چنانچہ آخری وقت پر رات کو 7:30 بجے تو میں نے پچھلے جمعے میں پچھلا جمعہ تو دہلی میں نے ادا کیا تھا اور ایک جامع مسجد میں تقریر بھی کی تھی، لیکن یہ کہ اس سے پچھلے جمعے میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سفر جو ہے بس کو خاص ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہو گیا، ورنہ اخبار میں تو ہم نے اعلان دے دیا تھا کہ ویزا نہیں ہوا، اور میں یہاں جمعے میں حاضر ہو گیا تھا 20 تاریخ کو۔ پھر یہ کہ جب حیدرآباد پہنچا تو اگرچہ جو مین جلسہ تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اگلے دن جو 12 ربیع الاول تھا وہی اتفاق سے اس سال ان کا گنیش کا ایک ہوتا ہے جو تہوار، وہ تھا، دونوں کو انسائٹ کر گئے۔ اس پر ان کا بڑا لمبا چوڑا جلوس نکلتا ہے ہندوؤں کا، تو ایک تصادم سا ہو گیا اور پھر وہاں کچھ فسادات ہوئے، کچھ مسلمان بھی ہلاک ہوئے، کچھ ہندو بھی ہلاک ہوئے۔ یہ بھی میں نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ وہاں کم سے کم اس مرتبہ چونکہ میں وہاں موجود تھا، ساری خبریں پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، تو جو بھی ریاستی مشینری ہے اس نے غیر جانبداری کا ثبوت دیا ہے، ورنہ تو ظاہر بات ہے کہ پولیس اور پوری انتظامیہ جو ہے وہ تو ہندو اس پر غالب ہے، اگر چاہے تو پھر بہت زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، برابر کا نقصان ہوا ہے، برابر کی چوٹ ہے۔ اور وہاں کی ایک اور جو ہے مجلس تعمیر ملت، وہ تو در حقیقت اس معاملے میں بہت آگے ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان کا تو نعرہ یہ ہے کہ کسی کو چھیڑو مت اور کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت، یعنی یہ ڈٹ کر وہ اپنے جو سٹیجز ہوتے ہیں ڈٹ کر کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں جیسے یہ ہندو شہری ہیں، ہمارا بھی حق اس ملک پر ہے جیسے ان کا ہے، تو ہم کہیں ڈر کر چھپ کے والے نہیں ہیں۔ یہ انداز تو اصل میں سن 71 کے بعد سے ہندوستان کے مسلمانوں کا ہو گیا تھا۔ یہ میں نے سن 80 میں جو پہلا سفر کیا تھا تو واپس آ کر جو تاثرات بیان کیے تھے ان میں یہ چیز میں نے عرض کر دی تھی کہ عام مسلمانوں نے یہ کہا تھا سن 80 میں مجھ سے، علی گڑھ کے مسلمانوں نے بالخصوص، کہ سن 71 تک ہم یہ سمجھتے تھے، ہم اس مغالطے میں تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے۔ سن 71 کے بعد جب پاکستان دو لخت ہو گیا، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو اپنی حفاظت کر لے تو بہت بڑی بات ہے، ہماری حفاظت اس نے کیا کرنی ہے، اپنی حفاظت ہمیں اب خود کرنی ہے۔ یہاں پر اب ہم بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں مریں گے، لڑ کر مریں گے، مار کر مریں گے، یہ انداز ان کا۔ اور یہ میں اس دفعہ دیکھ آیا کیونکہ اس فساد کے موقع پر میں موجود رہا وہاں، 2 دن تو کوشش کی انتظامیہ نے کہ قابو پا جائے، پھر یہ کہ کرفیو لگایا۔ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ میرے بہت سے پروگرام، 5 پروگرام بھرپور تو ہو گئے، ان کی تفصیل بھی آ گئی ہے، تازہ جو پرچہ ہے ندا کا اس میں، لیکن یہ کہ مزید پروگرام کچھ نہیں ہو سکے، تو وقت مجھے فارغ ملا۔ اس میں ملاقاتیں بہت کی میں نے، وہاں کے صحافیوں سے، کچھ مسلمان علماء اکرام سے، مولانا علی میاں جو ایک بڑی معروف شخصیت ہیں، ان کے جو نوجوان اس وقت جانشین یوں سمجھیے کہ اب ان کے گدی پر بیٹھنے والے ان کے ایک عزیز ہیں ڈاکٹر سلمان حسینی ندوی، ان سے بڑی تفصیلی ملاقاتیں رہیں۔ اور پھر یہ کہ میں وہاں سے 2 دن پہلے دہلی آ گیا، تو دہلی میں جماعت اسلامی کے مرکز میں 2 مرتبہ گیا، جو وہاں کی ٹاپ کی قیادت ہے اس سے گفتگو ہوئی، ان سے بھی مسائل پر مبادلہ خیالات ہوا۔ پھر ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں سید شہاب الدین، ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، کچھ اور صحافیوں سے۔ تو مجھے بیان کرنا یہ ہے کہ اس مرتبہ حالات اللہ نے کچھ ایسے بنائے، ورنہ تو یہ کہ میرے سارا وقت جو ہے تقریروں میں اور دروس میں لگ جاتا تھا،
ملاقاتوں میں اور تبادلہ خیالات کا مجھے کوئی وقت نہیں ملتا تھا۔ اس مرتبہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ خاص طور پر مجھے اس کے لیے کافی وقت اور کافی فرصت ملی کہ میں لوگوں سے ملا ہوں، صحافیوں سے بھی، سیاسیین سے بھی، دانشوروں سے بھی، اور اس سے یہ کہ میں جو رائے لے کر گیا تھا، جو میں نے وہاں پیش بھی کی، اگرچہ سوائے ایک استثناء کے کہ حیدرآباد کے ایک بڑے نامور صحافی نے میری بات کو سمجھا اور قبول کیا، باقی کسی نے نہیں مانا، لیکن یہ کہ میں وہ بات وہاں پھینک آیا ہوں، جیسے کہ بارانی زمین میں ڈال دیے جاتے ہیں دانے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو کہیں چھیٹا پڑ گیا تو فصل ہو گئی، تو میں وہ دانے بکھیر آیا ہوں کہ غلطی اصل میں کہاں ہے اس کو سمجھو، وہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ تو اس مرتبہ کے سفر کا خاص طور پر یہ حاصل رہا ہے کہ مجھے وہاں کے دانشور، سیاستدان، صحافی، علماء حضرات سے ملنے کا، گفتگو کرنے کا، تبادلہ خیالات کا بھرپور موقع ملا۔ اب میں آپ کو ایک کنٹراسٹ دکھانا چاہتا ہوں۔ سن 80 میں نے پہلا سفر کیا تھا بھارت کا، سن 47 میں بارڈر کراس کیا تھا سلیمان کی ہیڈ ورکس پر، ایسٹ پنجاب سے ویسٹ پنجاب پاکستان۔ پورے 33 برس بعد سن 80 میں جا کر نوبت آئی کہ میں نے پہلا سفر ہندوستان کا کیا، اگرچہ اس وقت کے تاثرات مختلف تھے اور بھی تھے جن کو میں نے بیان کیا تھا، اب سب کو تو اعادہ کرنا ممکن نہیں ہے اس وقت۔ 2 خوشخبریاں میں نے اس وقت آ کر دی تھیں، جو بھی میرے ساتھی اس وقت سے میرے ساتھ ہیں اور اس وقت کی تقاریر انہوں نے سنی ہے انہیں یاد ہوگا۔ 2 خوشخبریاں، ایک خوشخبری یہ کہ ہندوستان میں بھی کوئی ایک مرکزی نیشنلزم وجود میں نہیں آ سکا۔ آپ کہیں گے اس میں خوشخبری کی بات کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ جتنا مرکزی مضبوط نیشنلزم بھارت میں قائم ہو جائے اتنا ہی وہ مضبوط ہو جائے گا، پاکستان کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ ہوگا۔ اس اعتبار سے اگر ہمارے ہاں کچھ علاقائیت ہے، کوئی صوبائیت ہے، اگرچہ وہ اس وقت تک سن 80 تک یہ چیزیں اتنی ابھر کر نہیں آئی تھیں جتنی کہ اب آ گئی ہیں، لیکن یہ کہ اگر کچھ ہے تو وہ وہاں جو ہے ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ریجنلزم از دی رول۔ بھارت میں بھی علاقائیت ہی اصل شے ہے، اس لیے بھی کہ ملک بہت بڑا ہے، زبانیں بہت مختلف ہیں، بے شمار ہیں، نسلی اعتبار سے بڑا فرق ہے، ہندوؤں میں اونچ نیچ کا فرق ہے، وہاں کا معاشرہ جو ہے وہ تو بہت زیادہ کٹا پھٹا ہے، ہاریزونٹل اور ورٹیکل پولرائزیشن جسے کہا جاتا ہے وہ دونوں وہاں پر ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی ایک نیشنلزم، انڈین نیشنلزم وجود میں آ جاتا تو وہ تو اب تک اس علاقے کی بہت بڑی سپریم پاور بن چکا ہوتا بھارت، اس کے پاس اتنے وسائل و ذرائع، لیکن چونکہ ریجنلزم ہے لہذا وہ اتنی بڑی طاقت نہیں بن سکا، لہذا وہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے پاکستان کے۔ ایک خوشخبری۔ دوسری خوشخبری میں نے یہ دی تھی کہ ہندوستان میں ہندو مت کا کوئی احیاء نہیں ہوا، سیکولرزم ہی کا دورہ ہے۔ ہندو مت کا احیاء ہو تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا مسئلہ ہے، ان کے جذبات اگر مذہبی جو ہے پروان چڑھ جائے تو مقامی مسلمان کے لیے خطرہ، اگر نیشنلزم وہاں پر کوئی مرکزی مضبوط قائم ہو جائے تو پاکستان کے لیے خطرہ، اور اگر ہندو مت کا احیاء ہو اور ہندو مت جو ہے وہ بڑی قوت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو تو وہاں کے مسلمان کے لیے خطرہ۔ یہ بھی اس وقت تک نہیں تھا۔ سن 80 کی یہ 2 خوشخبریاں تھیں جو میں نے آپ کو سنائی تھی۔ اب میں اس کے پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو جوں کی توں ہے، اس وقت بھارت کے 2 کونوں پر تو شدید کشمکش اور توڑ پھوڑ ہے۔ شمالی کونا کشمیر اور پنجاب 2 ان کی سٹیٹس ہیں جن کے اندر کہ اس وقت بہت سخت جو ہے کشمکش ہے، وہ معلوم ہے، مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کشمیر کی علیحدگی پسند تحریک بہت قوی ہو چکی ہے، اسی طرح سکھ جو ہے وہ بھی کسی طریقے سے مان کر نہیں دے رہا، اگرچہ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نقصان زیادہ سکھ پنتھ کا ہوا ہے، انہی کو زیادہ خون دینا پڑا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ بھی وہاں سیٹل ہونے والا نہیں۔ اسی طریقے سے نارتھ ایسٹ آسام، اس میں بھی معاملہ جو ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ واحد صوبہ بھارت کا آسام ہے جس میں 40% مسلمان ہیں۔ کشمیر کو تو آپ صوبہ سمجھیے ہی نہ بھارت کا، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ معاملہ رہا ہے اب تک، وہاں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن آسام میں بھی مسلمان 40% ہیں، اس لیے کہ بنگلہ دیش سے بڑی تعداد میں لوگ وہاں جا کر آباد ہو گئے، وہ معیشت کی وجہ سے جو بھی ہوتا ہے ایک زمانے میں،
اور ایک اسی وجہ سے ایک وقت آیا تھا کہ بڑا میسیکر ہوا تھا وہاں پر، قتل عام ہوا تھا بنگالی مسلمانوں کا، اسی بنیاد پر کہ انہیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ تو اکثریت میں ہو جائے. لیکن بہرحال اس وقت وہاں پر بھی بہت شدید علیحدگی پسند تحریک ہے. اب یہ چونکہ ہندوستان ایک تکون بنتی ہے، نیچے اس کا جو ٹپ ہے تامل ناڈو، اگرچہ اس وقت وہاں کوئی ایکٹیو تحریک نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر مجھے بتایا گیا ہے کہ لاوا پک رہا ہے وہاں بھی، اس لیے کہ سری لنکا میں بھارت کی حکومت نے تاملوں کے خلاف جو کارروائی کی اور وہاں کی مقامی حکومت کا ساتھ دیا، تاملوں کے خلاف جو وہاں جا کر آباد ہو گئے، جیسے بنگلہ دیش کے مسلمان جا کے آباد ہو گئے آسام میں، ایسے ہی تامل ناڈو جو ہے اس کے جو ٹیملز ہیں وہ بہت سے جا کر آباد ہو گئے تھے سری لنکا میں. چنانچہ اس کا ایک علاقہ ایسا ہے شمالی مشرقی جہاں پر اب ان کی اکثریت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علیحدہ کر دو ملک. لیکن بھارت نے اس وقت نہ معلوم ملک کی کیا حکمت عملی تھی، جو تاملوں کی جد و جہد تھی اس کے خلاف جا کر وہاں پر اپنی فوج کو استعمال کیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو تامل ناڈو میں تامل رہ رہا ہے، جب اسے یہ محسوس ہوا کہ ہماری نسل کے خلاف، ہماری قوم کے خلاف بھارت نے وہاں اقدام کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہی تامل ٹائیگرز ہی ہیں کہ جس نے بھی استعمال کیا راجیو کی اسیسینیشن کے لیے، یہ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ اسیسینیشن جو ہے یہ بات اب کھل کر آ گئی ہے، انٹرنیشنل کانسپریسی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کسی بین الاقوامی طاقت کو بھی کسی کو قتل کرانا ہو تو کوئی نہ کوئی تو اعلی کار تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اعلی کار انہی میں سے ملیں گے جو کسی وجہ سے غیر مطمئن ہیں، ناراض ہیں. تو وہ تاملوں ہی کو انہوں نے اپنا اعلی کار بنایا ہے راجیو کے قتل کے لیے. تو یہ تینوں کونے جو ہے ڈسٹیبلائزڈ ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بات ضرور نوٹ کر لیجئے کہ بھارت اتنا بڑا ملک ہے کہ ان تین کونوں کے اوپر بھی کوئی گڑبڑ ہوتی رہے تو آپ 1000 میل ادھر چلے جائیں، 1000 میل ادھر چلے جائیں، کہیں کوئی آپ کو کوئی گڑبڑ نظر نہیں آتی. اس کا آپ تقابل کریں، ہمارا تو 4 صوبے، چاروں سرحدی صوبے، اگرچہ نام ہم نے ایک کا رکھا ہوا شمال مغربی سرحدی صوبہ، لیکن پنجاب کیا ہے؟ شمال مشرقی سرحدی صوبہ، یہ بھی تو سرحد پہ ہے. سندھ کیا ہے؟ جنوب مشرقی سرحدی صوبہ. بلوچستان کیا ہے؟ جنوب مغربی سرحدی صوبہ. پھر اس میں یہ کہ ایک اعتبار سے سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ سندھ ہے. یہ کہ پنجاب چاہے بڑا ہے، آبادی بھی، وسائل بھی، لیکن پنجاب تو لینڈ لاکڈ ہے، اس کا تو سمندر کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. ایک ہی آپ کی بڑی بندرگاہ ہے اور وہ سندھ میں ہے، کراچی. اس اعتبار سے کراچی کی اہمیت بعض پہلوؤں سے پنجاب سے بھی بڑھ جاتی ہے. وہ تجارت ساری جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے، آپ کا ویسٹرن ورلڈ سے یا اور بقیہ جو بھی دنیا اس سے واسطہ وہیں سے ہے، اسی کے تھرو ہے. اور وہاں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پاکستان کے لیے تو ایک صوبے کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ تباہ کن ہو سکتا ہے. ہندوستان کا معاملہ یہ نہیں ہے، 3 صوبے بھی ٹوٹ جائیں، اگر علیحدہ بھی ہو جائیں تب بھی ہندوستان بہت بڑی طاقت ہے. اور اس میں خاص طور پر جو حالات اب پیدا ہو گئے ہیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا. جو ہندو ریوائولزم ہوا ہے اس نے کم سے کم جو سینٹرل انڈیا کی ایک ہندو بیلٹ ہے، راجستھان، ہریانہ، یو پی، بہار، مدھیہ پردیش، بہت بڑا علاقہ ہے. ہمارا تو پورا پاکستان جو ہے وہ یو پی کے برابر ہے، صرف آبادی میں بھی اور رقبہ بھی اگر کوئی ہے تو شاید تھوڑا سا فرق ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور یہ صوبے ملا لیجئے تو وہ پاکستان سے کم 5 گنا ایک طاقت بنتی ہے. وہ اب بہت ہی ان میں یکجہتی آ چکی ہے. ہندی زبان اور ہندو مذہب کے ساتھ جذباتی لگاؤ کا بڑھنا، اس نے اسے ایک بہت فارمیڈیبل طاقت بنا دیا. مہاراشٹر کو بھی اس میں شامل کیجیے، مہاراشٹر بھی اس میں شامل ہے. علیحدہ اگر ہوگا تو کیرلا اور وہ کرناٹک اور کچھ جو جنوب کا ہے تامل ناڈو، ورنہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ درمیان کا ہندوستان جو ہے یہ بہت متحد ہو گیا ہے ہندو نیشنلزم پر اور ہندو ریوائولزم پر. یہ دوسری بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 2 باتیں سن 80 میں نے عرض کی تھی ان میں سے ایک بات تو اب بھی قائم ہے، البتہ دوسری بات میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہے. ہندو مت کا احیاء ہوا ہے اور بڑی شد و مت کے ساتھ ہوا ہے. ہندو جذباتیت جو ہے اب اس نے ملیٹنٹ شکل اختیار کر لی ہے، وہ بڑے چنگھاڑتے ہوئے عفریت کے مانند اب کھڑا ہے. 11 برس میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ یہ مسئلہ ہے بہت بڑا. سن 80 میں پاکستان ہندوستان کو وجود میں آئے ہوئے 33 برس ہو گئے، 3 گنا عرصے میں یہ بات نہیں ہوئی. ان 11 برسوں میں یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ اس کے چند اسباب ہیں کہ جن کو میں چاہتا ہوں آپ نوٹ کر لیں. ان پر گفتگو ہوئی ہے اور اکثر وہاں کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ آپ کا یہ مشاہدہ اور آپ کا یہ تجزیہ صحیح ہے. پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ سن 77 میں
ایک الیکشن میں اندرا گاندھی کے خلاف مسلمانوں نے ووٹ دیے تقریباً یکمشت ہو کر این بلاک، نتیجتاً اس کو شکست ہو گئی۔ اسی وقت ایک اصطلاح عام ہوئی تھی مسلم ووٹ بینک، یہ تو بہت بڑا بینک ہے مسلمانوں کے ووٹوں کا، یہ تو فیصلہ کن ہو جائیں گے، ادھر چلے جائیں تو جس کی طرف ہاتھ میں جس کی طرف ان کی حمایت ہو جائے وہ جیت جائے گا۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ اب اندرا گاندھی نے اسٹریٹجی بدلی اور ہندو کارڈ پلے کیا۔ اب وہ ہندو دیوی بن کر سامنے آئی، وہ کالی دیوی اسے کہے یا کوئی اور دیوی کہے، اس نے وہ روپ دھارا، تلک لگوائے، پنڈتوں سے ملاقاتیں کی، ہندو جذبہ جو ہے ابھارا اور اس نے اگلا الیکشن جیت لیا۔ اس سے جو وہ سویا ہوا جذبہ جاگا وہاں پر، یہ ہے اصل اساس، اور یہ ہندو ریوائولزم کی علمبردار، اس کی گویا کہ اس پورے کا سب سے بڑا سمبل، اگرچہ اور جماعتیں بھی ہیں وہ سب اس کے تابع ہو گئی ہیں، سب اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، چاہے وہ RSS ہو، چاہے وہ شیو سینا ہو، چاہے وہ ہندو وشوا ہندو پریشد ہو، سب کے سب انہوں نے سب اس کو بنا لیا اپنا پولیٹیکل ونگ، اور یہ جو ہے اس وقت ہندوستان میں چیف اپوزیشن کی حیثیت، اس لیے کہ سب سے زیادہ سیٹیں ہیں کانگریس کی، اندرا گاندھی والی کانگریس، راجیو گاندھی والی کانگریس، اس کے بعد ان کی، اور ان کو اس ہندوستان کی سیاست میں فیصلہ کن جو ہے دخل حاصل ہو گیا ہے، اور یہ سب در حقیقت نتیجہ ہے مسلمان ووٹ کا یکمشت ہو کر اندرا گاندھی کے خلاف استعمال ہونا، جس کے نتیجے میں وہ شکست سے دوچار ہوئی، جس کے رد عمل میں اس نے پھر ہندو کارڈ پلے کیا اور وہ فتح حاصل کر لی۔ اس سے جو جذبہ ابھرا ہے، ایک دفعہ اسٹیم جو ہے وہ انجن میں سے نکلے، اب ظاہر بات ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ پہلا سبب تو یہ ہے۔ دوسرا بہت بڑا سبب جس نے کہ جلتی پر تیل کا کام کیا، وہ رام جنم بھومی اور بابری مسجد کا تنازع ہے۔ ایک مسجد ہے غیر آباد پڑی ہوئی تھی، انگریزوں کے زمانے سے جھگڑا چل رہا تھا، مقدمہ تھا، تالا لگا ہوا تھا، انہوں نے یہ جو اٹھنے والا جذبہ تھا ہندو احیائی جذبہ، اس کو علامت بنا لیا، ہم وہاں مندر بنائیں گے۔ اس کے رد عمل میں دو بھارتی سیاستدان، میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس لیے کہ میں اس وقت اختلاف اور تنقید کے انداز میں کر رہا ہوں، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا، بڑے شد و مت کے ساتھ اس کے خلاف مخالفت، حالانکہ بھارت میں ہزارہا مسجدیں ہیں جو ویران پڑی، ہزارہا مسجدیں ہیں جو مندر بن گئے، ہزارہا مسجدیں ہیں جن میں گدھے بندھے ہوئے ہیں۔ میں خود دیکھ کر آیا، میرا جو جائے پیدائش ہے حصار ہریانہ میں پچھلی دفعہ جب گیا تھا 2 سال قبل تو گیا، وہاں ویزا مجھے مل گیا تھا، مسجدوں میں گدھے بندھے ہوئے میں نے دیکھے۔ جس مسجد میں کبھی میں جب کہ ہائی اسکول کا طالب تھا اذان دیا کرتا تھا، اس مسجد میں نے دیکھا گدھے بندھے۔ ایک مسجد جو ہے انہوں نے صاف پاک رکھی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک مزار ہے، ایک بزرگ ہیں مظفر علی خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار ہے، اسے پاک صاف رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ بہرحال وہاں انہوں نے کیا کیا، اس مزار کے پاس جو اپنی مورتیاں بھی رکھ دی ہیں، اتنے بت ہمارے، ایک بت یہ بھی صحیح، اس کا بھی احترام کر لو، باقی وہ مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، اسے پاک صاف رکھا ہوا۔ لیکن اس مسجد میں بھی ودیالا، بچوں کا ایک اسکول چلتا، ہندو جو لیڈی ٹیچرز ہیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، گپے لڑا رہی تھی، کچھ وہ تفریح کا وقت تھا، تو ہزارہا مسجد ہے، لیکن ایک مسجد کو ایک بڑے جذباتی انداز میں مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قتل نہیں بننے دیں گے۔ دو سیاسی لیڈروں نے اپنا اس کو اس طرح اچھالا ہے کہ وہ ایک موقع مل گیا ہندوؤں کو کہ اسی کے حوالے سے رد عمل پیدا کر کے انہوں نے ایک زبردست تحریک اٹھا دی۔ مجھے یہ امریکہ میں ایک مسلمان نے، بہار کے مسلمان ہیں، انہوں نے بتایا تھا، وہ اب امریکہ میں آباد ہے، کہ میں گیا اپنے ہاں بہار، وہ بھی گئے وزٹ کر رہے تھے، تو میں ایک مندر کے باہر دیکھ رہا تھا کہ کچھ نئی نئی مورتیاں جو پہلے کبھی ہم نہیں دیکھتے تھے، نئی مورتیاں کچھ رکھی ہوئی ہیں، تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ تو وہاں جو ہندو تھے پجاری وغیرہ، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے مسئلہ، یہ پہلے جب ہم یہاں تھے تو ہم نے اس طرح کی تصویریں تو نہیں دیکھی۔ تو وہ ہنسا اور مسکرایا، اس نے کہا ایک تصویر اور دیکھنی ہے، ایک بت اور دیکھنا، دکھاؤ۔ اندر لے گیا اور ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا تو ایک مسلمان رہنما کا بت، وہ مسلمان سیاستدان
کہ جس نے اس بابری مسئلے کو اٹھایا کہ ہم تو اسے اپنا دیوتا مانتے ہیں، اس نے جس طریقے سے ہندوؤں کو متحد کر دیا ہے اس مسئلے کو اٹھا کر رد عمل میں، ہم تو اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کو ہاتھ بناتے ہیں، یہ تو ہمارا دیوتا ہے، اس نے ہمیں جگا دیا۔ تو مجھے وہ مصرع یاد آ رہا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اور یہ بارہا میں نے کہا پاکستان بنوا دیا ہندوؤں نے اپنے متعصبانہ طرز عمل کی وجہ سے، ورنہ قائد اعظم تو ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے سفیر تھے، سب سے بڑے سفیر ہندوستان کے اندر، بلبل ہند ان کو خطاب دیا گیا تھا۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر مایوس ہوئے ہندوؤں کے طرز عمل سے، کانگریس کے طرز عمل سے، تو یہ تحریک جو ہے پاکستان کی ابھری۔ تو اسی طریقے سے رد عمل جو ہے بابری مسجد پر، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کچھ لوگوں سے کہ وہ جو سیاستدان ہیں وہ خود بھی اب نادم ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن یہ کہ ایک مسئلے کو اس طریقے سے اٹھا کر، جبکہ معلوم ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، حالات کیا ہیں، ہزاروں مسجدیں اور بھی ہیں، وہ ایک پرانی متنازع مسجد، اب انہوں نے 200 کی فہرست اور بنا دی، آئے مسلمان میدان میں آئے اور انہیں رد عمل میں اپنی قوم کو جمع کرنے اور ہندو مذہب کے دفاع کا جذبہ پیدا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو یہ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا مسئلہ جو ہے یہ ایک دوسرا جلتی پر تیل کا کام کرنے کا سبب بن گیا۔ تیسری بات اور بھی ہے، اس وقت پوری دنیا میں احیاء اسلام کا بھی نعرہ لگ رہا ہے۔ یہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہا تھا، ہندوستان میں علامہ مشرقی صاحب نے زوردار تحریک برپا کی تھی، بڑی زبردست تحریک، خاکسار۔ مسلمان تو کچھ عرصے چپراس کر کے بیٹھ گئے، تحریک ختم۔ ہندوؤں نے اس کے رد عمل میں RSS شروع کی اور وہ آج تک جاری ہے۔ 60 برس سے زائد ہو گئے اور اس وقت کہا جا رہا ہے، میں نے کبھی ایک کتاب پڑھی تھی RSS پر کہ 6 لاکھ ان کے والنٹیئرز ہیں، اب کہا گیا 25 لاکھ والنٹیئر ان کے۔ میں کبھی پاکستان میں بات کرتا ہوں کہ 2 لاکھ افراد اگر ایسے ہوں کہ جو اسلام کے لیے سر سے کفن باندھ لیں اور خود اپنے اوپر اسلام کو نافذ کیے ہوئے ہیں تو اسلامی انقلاب آ جائے گا۔ تو کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ انہونی سی بات شاید ہے یہ، 2 لاکھ کہاں سے آ جائیں گے؟ 2 لاکھ 10 کروڑ میں بھی 2 لاکھ کا کوئی امکان نہیں۔ وہاں 25 لاکھ RSS کے اس وقت جو ہیں والنٹیئرز ہیں جن کو پوری ٹریننگ دی گئی، اور اس قدر وہ ثابت قدم رہے اپنی پالیسی میں کہ آج تک RSS نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ یہاں تو 2 دن کو لیڈری چمکاتا ہے، تیسرے دن الیکشن میں نعرہ کوئی بھی لگائے، پہلے وہ انقلاب کا نعرہ لگائے، کسی اور کا لگائے، معلوم ہوتا ہے کہ راستہ ایک ہی ہے لے دے کر۔ بڑی سے بڑی اصول پسند جماعت الیکشن میں، کبھی اس کے حلیف کبھی اس کے حلیف، کبھی ادھر سے ٹھوکر لگ رہی ہے تو ادھر چلے گئے، ادھر سے ٹھڈا مار دیا گیا تو ادھر چلے گئے۔ یہ حشر ہمارا ہے دینی جماعتوں کا یہاں پر۔ لیکن RSS 65 برس ہونے کو آئے ہیں، لیکن یہ کہ اس نے آج تک الیکشن میں حصہ نہیں۔ ہاں انہوں نے سپورٹ کیا، انڈائریکٹلی انفلوئنس کیا، لیکن یہ کہ خود نہیں، اپنا کادر، اپنا نظام تربیت، اپنا پورا نظام وہ جو کا تو لے کر چل رہے ہیں، اور 25 لاکھ والنٹیئر۔ بہرحال میں اس وقت یہ عرض کر رہا تھا کہ احیاء اسلام، اگرچہ ہم تو کہیں بھی ابھی تک احیاء نہیں کر سکے، شور شغب 50 برس سے چل رہا ہے احیاء اسلام کا، لیکن 1 انچ زمین میں بھی اسلام کا احیاء نہیں ہو سکا۔ لیکن بہرحال اس کا ایک رد عمل تو ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں احیاء کی تحریک چل رہی ہے تو ہندوؤں میں بھی تو آخر ہونی چاہیے، ہمیں بھی اپنے مذہب کو جو ہے اٹھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اور غلطی جو ہوئی، یہ سمجھا گیا ہے، اور یہ بھی در حقیقت اسلام کے مزاج سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، سمجھا یہ گیا کہ نیچ ذات کے جو ہندو ہیں ہندوستان کے، اگر ان میں تبلیغ کی جائے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا، اور ان میں تبلیغ کرنا آسان ہے، ناراض ہیں، دبے ہوئے پسے ہوئے ہیں، ایکسپلائٹڈ ہیں، تو ان کو لے آنا آسان ہے۔ یہ بات صحیح تھی، کاش کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں یہ کام کیا ہوتا، اس وقت تو ہم نے کیا نہیں۔ اب یہ کہ مانک شی پورن ایک گاؤں، ایک شہر، قصبہ تھا تامل ناڈو کے کہیں جنوب میں، وہاں کہیں وہی جو آج کل ہو رہی ہے پیٹرو ڈالر تبلیغ، اس کے نتیجے میں ایک پوری بستی جو ہے وہ ان کی اچھوتوں کی مسلمان ہو گئی۔ اس کو جو اچھالا گیا پورے ہندوستان میں مسلمان پریس نے، بڑی فتح اسلام کی،
اس کا بھی ایک شدید رد عمل ہندوؤں میں ہوا کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو ہمیں اب خود ہی کی تحریک چلانی ہوگی اور ہندو مت کے احیاء پر زور لگانا ہوگا، جو پورے 33 برس نہیں ہوا تھا۔ اور اس کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ یہ، مسلمانوں نے بھی سیکولرزم کو اپنی وقتی مصلحت کے لیے قبول کر لیا۔ وہ دو قومی نظریہ جس پر پاکستان بنا، اور پاکستان کے بنانے میں ظاہر بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کا زیادہ ہی بڑا ہاتھ ہے بنسبت پاکستان کے مسلمانوں کی۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، میں اس پر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تحریک مسلم لیگ کی ساری قیادت جو ہے، اصل قیادت وہ تو تھی مائنورٹی پروونسز سے۔ قائد اعظم کہاں سے تھے؟ بمبئی میں تو کبھی پیدا ہوئے تھے، وہاں کراچی میں تو کبھی پیدا ہوئے تھے، اصل میں تو پھر ان کی بود و باش بامبے کی تھی۔ وہیں سے وہ سیاست میں انہوں نے حصہ لینا شروع کیا، وہیں سے وکالت کا اپنا پروفیشن شروع کیا۔ لیاقت علی خان کہاں کے تھے؟ خلیق الزمان کہاں کے تھے؟ نواب اسماعیل خان کہاں کے تھے؟ علی گڑھ جو سب سے بڑا مرکز تھا وہ کہاں تھا؟ تو یہ اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی زیادہ، اگرچہ میجورٹی پروونسز میں بنگال سندھ نے بھی ساتھ دیا، پنجاب میں آخری وقت یونینسٹ گورنمنٹ رہی ہے، لیکن یہ کہ کچھ کمپنسیٹ پنجاب نے یہ کہا جا سکتا کر دیا علامہ اقبال جیسی شخصیت کو سامنے لا کر۔ بہرحال ہندوستان کا مسلمان بھی دو قومی نظریے کو اس نے مانا تو پاکستان بنا گا، ورنہ کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اب اس کے بعد سیکولرزم کو اختیار کر لینا اور سیکولرزم کی تائید کرنا، یہ در حقیقت ایک تو اصولی طور پر غلط حرکت ہے جو مسلمانوں نے کی۔ سیکولرزم کا مطلب تو یہی ہے غیر خدا کی حاکمیت، عوام کی حاکمیت، اور نمبر دو ایک مخلوط قومیت جو بھی بستا ہے، وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو۔ اور اس میں ہندوؤں سے بھی بڑھ کر مسلمانوں نے جب سیکولرزم کی تائید کی، اسے مصلحت سمجھتے ہوئے رد عمل میں ہندو کو اپنا ہندو جذبہ ابھارنے کا موقع مل گیا۔ یہ میں اصل میں ایک نقطہ ہے بڑا باریک واضح کر دوں، سیکولرزم ہندو کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہندو کوئی قوم ہے ہی نہیں، ہندو کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، ان کی تو ضرورت تھی۔ یہ بڑا پیارا نقطہ ہے جو علامہ اقبال نے، ظاہر بات ہے وہ مفکر انسان تھے، اور وہ خطبہ الہ آباد کا جو میں نے کئی مرتبہ اشارہ کیا ہے کہ اس کو تو حرف بحرف دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے اس پورے پس منظر کو سمجھنے کے لیے۔ بڑے پیارے الفاظ انہوں نے اس خطبے میں کہے کہ دنیا میں جو بھی معیارات ہیں کسی قوم کو قوم قرار دینے کے، مسلمانوں پر تو 100% ان کا انطباق ہوتا ہے۔ مسلمان ایک قوم ہے ہر اعتبار سے، ہندو قوم نہیں ہے، قوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے بعد میں اس فکر کو بہت پھیلایا، بائی اینی اسٹینڈرڈ، کسی بھی معیار کو آپ لے لیں تو مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ علامہ اقبال کا یہ فکر جو ہے اسے خوب پھیلایا ہے، بہت عام کیا ہے۔ تحریک پاکستان کا بنیادی نعرہ یہ تھا، جداگانہ قومیت، مسلمانوں کی علیحدہ قومیت۔ اور اس میں جو پیاری بات کہی علامہ اقبال نے کہ ہندو ایک قوم نہیں ہے، مسلمان ایک قوم۔ ہندو میں تو طبقات ہیں، اونچ ہے، نیچ ہے، بڑی تقسیم ہے۔ اس مرتبہ مجھے سید شہاب الدین صاحب نے میرے علم میں اضافہ کیا، اعداد و شمار بتائے کہ وہ اونچی ذات کے ہندو تو وہاں کل 15% ہیں، ہندوؤں میں کل 15%، باقی جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ ایک تو شودر۔ اصل میں اس میں بھی ہماری معلومات، کم سے کم میری معلومات میں یہ باتیں نہیں تھی، ان کے تفصیل بتانے سے آئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سارے شودر اچھوت ایک ہی شے، نہیں، یہ 3 ورن اوپر ہے، براہمن اور کھتری اور ویش، یہ کل ملا کر 15% بنتے ہیں ہندوؤں کے، اور اس کے بعد تو 45% ہے شودر۔ لیکن شودر جو ہے ہم جو سمجھتے ہیں کہ شاید چوڑے چمار جو ہے وہ شودر ہے، یہ غلط ہے۔ شودر وہاں ہاتھ سے کام کرنے والا، لوہار ہو، بڑھئی ہو، یہ سب شودر ہے۔ اور یہ شودر وہ ہے کہ جن کو اپنے گھر میں وہ لا سکتے ہیں، کام کروا سکتے ہیں۔ اچھوت وہ ہے جو گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہ ہے یہ چوڑے چمار وغیرہ جو ہے، یہ اچھوت ہے۔ اچھوت علیحدہ شے ہے، شودر علیحدہ شے ہے۔ اور ایک تیسری کیٹیگری ہے آدی واسی، وہ لوگ کے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ ابھی اسی طرح کی ان کی پرانی جو ہے پریمیٹو، جو جیسے کہ افریقہ میں کچھ اقوام ہیں، قبائل ہیں، ایسے وہاں بھی ہے، ان کا کوئی مذہب ہی نہیں۔ تو ڈریویڈینز جو ہے زیادہ تر ان کو وہ لے گئے اچھوتوں کے اندر، لیکن شودر جو ہے وہ تو آریہ کا حصہ ہے، صرف یہ ہے کہ وہ 4th لیول پر ہے، نیچے ہے، نیچ طبقہ تو ہے، لیکن ہاتھ سے کام کرنے والے لوہار ہو، ترکھان ہو یا اور اسی طرح کے، یہ شودر ہے۔ بہرحال 15% وہ، باقی یہ نیچے،
اور اب بھی وہاں بڑا ایجیٹیشن چل رہا ہے، ذرا سی ملازمتوں کے اندر ان کے لیے کچھ ریزرویشن کر رہے ہیں تو اس سے ایک بڑا ایجیٹیشن ہے اب ہائی کاسٹ ہندوؤں کے مابین۔ اس اعتبار سے سیکولرزم ہندو کی ضرورت ہے، وہ انہیں چاروں لاچار اپنانی ہے، لیکن جب مسلمان اس کی تائید کرتا ہے تو اس کے رد عمل میں ہندو جو ہے وہ اپنے مذہب کا معاملہ لے کر آتا ہے اور ہندو ریوائولزم کو اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ رام راج اور ہندو راشٹر کا ایک نعرہ جو ہے اب ہندوستان میں عام ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے سیکولرزم کے ساتھ جو دوسرا لازمی نقطہ نظر ہے کہ ایک قوم ایک ووٹ، سب کا ایک ووٹ، اس کو بھی مسلمانوں نے اختیار کر لیا۔ میرے نزدیک یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی کا میں اب آپ کے سامنے چند پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اصولی تضاد ہے۔ مصلحت کے تحت آپ کوئی شے آج اختیار کرتے ہیں، لیکن سوچئے کہ اصول کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کے موقف میں جان نہیں رہے گی، آپ کا موقف کمزور ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں نے بعض حضرات سے کہا، مثلاً اس وقت چونکہ بڑی شخصیت ہیں اور مسلمانوں کی کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کی محبوب شخصیت ہے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، ان کے نزدیک پاکستان میں سیکولرزم کفر ہے، بھارت میں وہ سیکولرزم کی تائید کرتے ہیں۔ کتنا بڑا تضاد ہو گیا۔ کیا اصول بدل جاتے ہیں؟ ایک لکیر ہے، اس کے ادھر اصول کچھ اور ہے، ادھر اصول کچھ اور ہے۔ کیا 1947 کی تاریخ سے پہلے اصول کچھ اور تھے، بعد میں اصول کچھ اور ہو گئے؟ تو کیا تاریخوں کے ساتھ اصول بدل جاتے ہیں؟ اور کیا زمین پر کھینچی ہوئی لکیروں سے اصول بدل جائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ مصلحتاً آپ کو ایک بات اچھی لگ رہی ہو، لیکن یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مصلحتاً بھی میں جیسا کہ ابھی ثابت کروں گا وہ صحیح نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن سب سے اہم بات اصول کی ہے۔ آپ نے اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اپنے جداگانہ قومی تشخص کو پوری طریقے سے اسی طرح جس طرح انہوں نے اسے اپہولڈ کیا اور پاکستان بنوایا، ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی وہی موقف اختیار کرنا چاہیے۔ وہاں کی قومی سیاست میں دخیل ہونے سے تو فائدہ کچھ ہوا نہیں۔ مسلمانوں کا ووٹ اگر یکجا پڑ گیا، اس کا رد عمل ہندو کارڈ آ گیا، فائدہ کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ ابھی حال ہی میں ہوا ہے کہ مولانا علی میاں نے بیان دے دیا کہ سیکولر پارٹیز کو ووٹ دو۔ اب سیکولر پارٹی آئی، وہ کانگریس بھی تھی، کانگریس آئی یعنی اندرا گاندھی والی کانگریس، راجیو گاندھی والی کانگریس، اور سیکولر پارٹی جنتا دل بھی تھی۔ تو مسلمان ووٹ جو ہے ادھر اور ادھر تقسیم ہو گیا اور فتح حاصل ہو گئی ان کانسٹیچوئنسیز میں بھی کہ جہاں فیصلہ کن ووٹ مسلمانوں کا تھا، وہاں پر بی جے پی آ گئی۔ جو یہاں ہوتا رہا ہے ہمارے یہاں کہ ووٹ تقسیم ہو جاتے تھے مسلمان جماعتوں میں، جماعت اسلامی کا امیدوار بھی ہے، جے یو آئی کا ہے، جے یو پی کا ہے، تقسیم ہو گیا، پیپلز پارٹی جیت گئی۔ یہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بین ہی وہاں ہوا، بی جے پی کی حکومت بن گئی ہے یو پی میں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، ویسے تو یہ کہ سب لوگ تو بہرحال بات نہیں مانا کرتے، عام لوگ اگر جاتے بھی اس رخ پر تو کم سے کم جو وہاں کے سمجھدار، ذہین، دانشور، اہل علم، وہ کم سے کم سوچتے کہ یہ ہمارے لیے صحیح راستہ نہیں ہے، ہمیں تو موقف اختیار کرنا چاہیے، ہم تمہاری مخلوط قومیت کا جزو نہیں ہے، ہماری جداگانہ قومیت ہے، ہمارا تشخص ہے، ہمیں تو مائنورٹی کے اعتبار سے ہمارے حقوق ان کی ضمانت دو، جان مال عقیدے کی آزادی، جان مال اور آبرو کا تحفظ، عقیدے عبادت کی آزادی، ہمارے پرسنل لا کی آزادی، یہ ہمیں ضمانت دے دو، ہمیں تمہاری حکومتوں کے بنانے اور توڑنے سے کوئی سروکار نہیں، لڑو آپس میں، جو الیکشن لڑنا ہے لڑو، جس کی حکومت چاہے بنے، ہمیں تو تحفظ دو، اور اپنی ساری جو اجتماعی توانائی ہے اسے صرف کرتے اپنے قومی تشخص کو برقرار رکھنے، مذہبی مکاتب کھولتے، مکتب، تاکہ وہ مذہبی تعلیم کا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے انرجی تو وہی ہوتی ہے، اگر وہ انرجی وہ توانائی سیاسی میدان میں ووٹ کے لیے اگر صرف ہو جائے گی تو پھر ادھر جو ہے خلا پیدا ہو جائے گا، پھر وہ توانائی ادھر کہاں سے آئے گی؟ اگر اس کو مسلمان چھوڑ دیں، اور آج بھی میں کہہ کر آیا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں، آپ کہیں ہم مائنورٹی ہیں، ہم اس مخلوط قوم کا جزو نہیں ہیں، ہم جداگانہ قوم ہے مسلمان،
تم بھی مانتے ہو ہم 12 کروڑ ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم 17-18 کروڑ ہیں، لیکن بہرحال ہم ایک علیحدہ قوم ہیں۔ ہمیں تو اپنے عقیدے کی آزادی، عبادت کی آزادی، پرسنل لا کی آزادی، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم تن من دھن بھی لگانے کو تیار ہے، جانے بھی قربان کر دیں گے۔ یعنی ملیٹنٹ قسم کی ریزسٹنس جیسے کہ مسلمانوں نے کر کے دکھایا۔ الیکشن کے راستے سے آج تک مسلمان کو ہندوستان میں کچھ نہیں ملا، فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ میں تو سوچ رہا تھا تو مجھے علامہ اقبال کے وہ اشعار یاد آئے، الیکشن ممبری کرسی صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ جو بات کہی تھی اس درجے کم سے کم مسلمانان ہند و پاکستان پر تو یہ ایسی سابق آ رہی ہے۔ ویسے پوری دنیا میں، امریکہ میں اصل میں آمریت ہے سرمایہ دار کی، عام آدمی کو بھی دھوکہ دے رکھا ہے کہ تمہیں بھی ہم نے ووٹ دے رکھا ہے، گویا کہ تمہارا بھی کوئی عمل دخل ہے، وہ اسی میں مست ہے کہ میرا بھی کوئی عمل دخل ہے، حالانکہ سارا عمل دخل سرمایہ دار کا ہے۔ اس دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، سرمایہ دار کی آمریت ہے سر۔ اقبال نے کہا اور صحیح کہا، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تک، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، لیکن دھوکہ دینے کو لوگ جی تمہارے پاس بھی ایک ووٹ ہے اور اس کروڑ پتی کا بھی ایک ووٹ ہے، کیا کہنے، مساوات ہے، عام مزدور جو ہے اس کا بھی ایک ووٹ اور جو کارخانے کا مالک ہے اس کا بھی ایک ووٹ، بڑی بات ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ سرمایہ دار خریدتا ہے صحافیوں کو، وہ سرمایہ دار خریدتا ہے اخبارات کو، وہ سرمایہ دار خریدتا ہے ٹیلی ویژن کو، وہ سرمایہ دار جو ہے رشوتیں دیتا ہے اور لوگوں کو خریدتا ہے، لہذا اصل تو اس کی حکومت بنتی ہے۔ کوئی وہاں صدر آج تک نہیں آ سکا جو ارب پتی نہ ہو، وہاں بھی چند خاندان ہیں، انہی میں سے لوگ ابھر کر آتے ہیں، اور وہ سب کے سب وہی کیپٹلسٹ ہیں۔ اب ہم میں سے تو کوئی نہیں آ سکا آج تک، امکان ہی نہیں۔ یہی معاملہ، وہی کھیل یہاں پہ ہمیں انگریز دے گیا، ہمیں ایک دھوکہ، وہاں بھی دھوکہ، جی ہم برابر کے شہری ہیں، میرا بھی ایک ووٹ ہے، ہندو کا بھی ایک ووٹ ہے۔ بھائی اس کا حاصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ تم کھیل کھیل رہے ہو اور وہ اگر کہیں یکمشت ووٹ استعمال ہوا تو بھی تمہارے خلاف گیا۔ اندرا گاندھی نے تمہارے ووٹ کے ہاتھوں شکست کھا کر اور اس نے ہندو کارڈ پلے کیا، جنگ جیت گئی۔ وہ تقسیم ہو گیا تب بھی تمہارے خلاف ہوا، یو پی کے اندر بی جے پی کی حکومت بن گئی اور ان کانسٹیچوئنسی سے بھی ہندو آ گئے کہ جہاں مسلمان کا ووٹ فیصلہ کن تھا۔ تو ووٹ سے حاصل تو آج تک کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ساری توانائی اسی طریقے پر ہوتی جیسے کہ مسلم پرسنل لا کے معاملے میں کام کیا ہے، جلوس نکالے، جانیں دی ہیں، جانیں قربان کی ہیں، راجیو حکومت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، حالانکہ شروع میں وہ بڑی ایڈیمنٹ سی حکومت، کسی طریقے سے ہم یہ جو ہے چونکہ یہ تو کورٹ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ نے شاہ بانو کیس کے اندر ایک ورڈکٹ دیا ہے تو ہم حکومت اس میں دخل نہیں دے سکتے، بڑی اصولی سی بات کہی۔ لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب مسلمان ایجیٹیشن پر آ گیا اور انہوں نے جانے دے دی تو اسی حکومت کو گھٹنے ٹیک کر قانون بنا دینا پڑا کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں بھارت کی کوئی عدالت، بڑی سے بڑی عدالت دخل نہیں دے سکتی۔ کامیابی حاصل ہوئی تو ایجیٹیشن سے ہوئی، جانے دے کر ہوئی، اور ناکامی اور سارا نقصان ہوا اس الیکشن کے راستے سے۔ وہاں بھی جو کچھ یہاں ہوتا رہا ہے اور اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ تو میں بارہا بیان کر چکا ہوں، آج صرف میں وہیں کی بات اب بیان کر رہا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو اس مرتبہ میں دیکھ کر آیا ہوں، یہ بات پہلے بھی کبھی میرے سامنے ایک خاص حوالے سے پاکستان میں جو مذہبی جماعتوں کا کردار رہا ہے اس کے رول کے حوالے سے بھی یہ اصول آیا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک جھوٹ بولتا ہے مصلحت کے تحت، جانتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن مصلحت کا وقت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ بات کہی جائے، لیکن جب بار بار وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے، تو اسے خود بھی یقین آ جاتا کہ یہی سچ ہے۔ جیسے وہ گوئبلس کا اصول تھا، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سمجھے ہی نہ کہ اتنا بڑا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تو مانیں گے نا، چھوٹا موٹا جھوٹ بولو گے تو اس کا اگر حصہ کر دیا تو کچھ بھی نہیں رہا، اتنا بڑا ہمالیہ سائز کا جھوٹ بولو کہ 100 حصے کر کے بھی مانے تو کچھ تو مانیں گے نا۔ اسی طرح یہ کہ جھوٹ کی تکرار انسان کے اپنے عقیدے کے اندر تبدیلی کر دیتی ہے۔ یہ آٹو سجیشن جو سائیکالوجی میں ایک اصول ہے، بار بار آپ کہیے کسی بات کو، آپ کا ذہن وہی بن جائے گا۔ یہی معاملہ ہوا ہے کہ وہاں سیکولرزم کو ایک مصلحت کے طور پر اختیار کیا گیا
کیا کریں، ہندو اکثریت کا مقابلہ بھی اسی طرح ہو سکتا ہے، رام راج آ جائے، راشٹر آ جائے تو ہم بھی چھوت بن جائیں گے، لہذا سیکولرزم ہی کا دامن تھامو، اسی کی تائید کرو۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج وہاں سیکولرزم واقعتاً ہندوستان میں جو چوٹی کے لوگ ہیں، دانشور، سیاستدان، صحافی، وہ واقعتاً عقیدے کے اعتبار سے سیکولرزم کے قائل ہو چکے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہے یہ نقطۂ نظر کی یہ تبدیلی میرے نزدیک امت کے ایک بڑے حصے کے اندر جو وہاں پیدا ہوئی ہے۔ عوام کا تو ان چیزوں سے بحث نہیں ہوتی، میں بات کر رہا ہوں ان کی ہو میٹر، ان کا ذہن واقعتاً نہایت سیکولر، مذہب کو وہ کسی درجے میں بھی اب سمجھنے کو تیار نہیں کہ کوئی اہمیت ہے۔ نماز روزہ گیا کہیں گیا، صرف یہ کہ نفی نہیں کریں گے، بس یہ کہ لیکن اکثر جو اونچا طبقہ ہے وہاں کا گیا، نماز روزے سے گیا۔ ایسے ایسے مسلم سیکولر دانشور ایم جے اکبر ٹائپ، جن کے کچھ مضامین وغیرہ حوالے کہیں ندا وغیرہ میں آتے رہے، وہاں پہ ابھر کر آ گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بی جے پی کے ٹکٹ پر مسلمانوں نے الیکشن لڑا ہے اور وہ ہندو مت کے مسلمانوں سے بڑھ کر پرچارک بنے ہوئے، نام مسلمانوں کا تھا۔ بی جے پی جسے نمائندہ بنائے اپنا، الیکشن لڑوائے مسلمان، وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ یہ تو شاید آپ کو پہلے بھی یاد ہو کہ عارف محمد خان ایک مسلمان سیاستدان، اور اس نے پھر استعفیٰ دے دیا تھا جب راجیو گاندھی نے وہ قانون منظور کرایا ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں کوئی مداخلت بھارت کی کوئی عدالت نہیں کر سکتی، تو اس نے پروٹیسٹ میں استعفیٰ دے دیا۔ یہ چیز اسے پسند نہیں آئی، وہ سمجھتا سیکولر ہے، کامن لا ہونا چاہیے، کامن کوڈ، جو ہندو کہہ رہا ہے۔ مسلمانوں کے دانشور، مسلمانوں کے صحافی، مسلمانوں کے چوٹی کے لوگ آج وہ بات کہہ رہے ہیں، ذہناً اسی رنگ کے اندر رنگے گئے۔ خاص طور پر میں آپ سے تذکرہ کر دوں ایک اور بہت بڑے سیاستدان، انہوں نے اسلام کے بارے میں یہ کہا، جب میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم اسلامی نظام قائم کریں تو اسلامی نظام میں تو ظاہر بات ہے غیر مسلم جو ہے برابر کا شہری تو نہیں ہے، تو اگر ہم سے کہا جاتا ہے کہ جواباً کیا یہی پوزیشن تم ہندوستان کے لیے قبول کرو گے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ان کا ہاں مجھے یاد آ گیا، مولانا مودودی نے بھی یہی کہا تھا۔ یہاں 53 میں جب وہ ختم نبوت کی تحریک چلی تھی اور پھر اس کے بعد جو منیر کمیشن قائم ہوا عدالتی تحقیقات کے لیے، اس میں یہ سوال کیا گیا مولانا مودودی سے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہو، اسلامی حکومت ہو، تو کیا ہندو اس میں برابر کا، غیر مسلم برابر کا شریک ہوگا کہ نہیں؟ اصل نہیں، وہ ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا۔ صحیح بات کہی، صحیح ہے، یہی اسلام کا اصول ہے، میں آج بھی اس کا قائل ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں۔ میں نے جتنی تقاریر کی ہے اسلام کے سیاسی نظام پر، اس میں ڈنکے کی چوٹ کہا ہے کہ غیر مسلم اسلامی ریاست کا برابر کا شہری نہیں، جان مال عزت آبرو اس کی برابر کی ہے، جیسی مسلمان کی ویسی اس کی، عقیدے کی آزادی جیسے مسلمان کو ویسے اس کو، پرسنل لا کی آزادی جیسے مسلمان کو ویسے اس کو، لیکن لا آف دی لینڈ، دین، وہ تو ہوگا اسلام کا۔ وہ اس میں بلیو ہی نہیں کرتا، نہ قرآن کو مانے، نہ سنت کو مانے، نہ رسول کو مانے، وہ کیسے اس میں ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے لیجسلیٹو پروسیس میں؟ اور ہائر لیول پر پالیسی میکنگ جہاں ہو رہی ہو وہاں غیر مسلم کو ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ میرا اصول ہے۔ اچھا، اگر یہ اب جواب پوچھا گیا مولانا مودودی سے کہ اگر یہ بات ہو جائے تو آپ ہندوستان کے مسلمان کے لیے یہ پوزیشن قبول کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہمت کی بات تھی، جرأت کی بات تھی، مولانا نے کہی کہ ہاں مجھے یہ پوزیشن ہندوستان کے مسلمان کی منظور ہوگی۔ وہاں کے ہندو دانشوروں نے اسے ایکسپلائٹ کیا، اور یہ دانشور جو مسلمان ہیں اور ٹاپ کے لیڈر ہیں اس وقت، دانشور بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اس وقت بھی ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا اور میں سر پیٹ کر رہ گیا، حالانکہ وہ ویسے خود جہاں تک مجھے معلوم ہے نماز روزے کے پابند ہیں، اپنی نجی زندگی میں مسلمان ہیں، کہا کہ معلوم ہوتا ہے اصل میں مسلمانوں کا جو پولیٹیکل تھاٹ ہے وہ ایوالو ہوا ہی نہیں، ارتقا ہوا ہی نہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے سارے فکر کو سیکولرائز کر لینا چاہیے؟ کہنے لگے ہاں، یہ ایک چوٹی کے دانشور کی بات۔ باقی انہوں نے ایک بات اور بھی کہی تھی، ایک میں آپ کی معلومات کے لیے، دلچسپی کے لیے صرف بات بتا رہا ہوں، حالات کا رخ انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہے گا اور بھارت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہے گا،
اور پھر یہ ٹکڑے اثر نو کسی نئے ارینجمنٹ سے جمع ہوں گے اور تب کوئی خیر برآمد ہوگا۔ بہرحال یہ ان کا ایک جو بھی کمنگ ایونٹس ہے ان کا ایک کوئی تجزیہ ہے ایک سیاسی نقطۂ نگاہ سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اس اعتبار سے ٹکڑے ہونے والی بات تو اب پاکستان کی بھی کوئی بہت زیادہ ایسی بعید انہونی بات نظر نہیں آ رہی۔ NQM جی اے سندھ یا سندھی نیشنلزم یہ جس طریقے سے اس وقت اب آ چکے ہیں، یہ وقتی بات ہے۔ جو بھی پالیسی چل رہی ہے اس میں کئی تضادات ہیں۔ اب ایک طرف جماعت اسلامی IGI میں بھی ہے، دوسری طرف MQM کے ساتھ اس کی جو ہے جو سمجھیے کہ ہیڈ آن کولیجن ہے، اور وہ MQM جو ہے وہ خود نواز شریف صاحب ان کے بڑے قریب ہیں۔ اب یہ کب تک یہ تضاد چلے گا؟ تضادات تو بہرحال زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، وقتی مصلحتیں ہیں، ایک وقت میں آ کے ایکسپلوژن ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا واللہ عالم، اللہ بچائے۔ لیکن بہرحال میں نے یہ صرف نقل کفر نہ باشد، میں نے یہ بات ان کی آپ کو سنا دی ہے کہ یہ ہے انداز فکر مسلمان وہاں کے جو زعماء ہیں، مسلمان سیاستدان ہیں، ان کا یہ انداز ہے۔ اسی سلسلے میں میں نام لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہندوستان کے ایک دانشور ابھی پچھلے دنوں جب میں وہاں گیا ہوا تھا وہ یہاں آئے ہوئے تھے، مولانا وحید الدین خان صاحب، یہاں بھی وہ کوئی مشورے دے گئے ہیں کہ ہمیں صلح حدیبیہ کر لینی چاہیے امریکہ کے ساتھ بھی۔ وہ وہاں پر اس بات کے پرچارک ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں ایک سیکنڈری پوزیشن قبول کر لینی چاہیے ہر اعتبار سے، اور صرف یہ ہے کہ تذکیر کرنی چاہیے، دعوت دینی چاہیے، اسلام کی بات، آخرت کی اور توحید کی بات کرنی چاہیے، کچھ نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ آنکھوں کا تارا ہے ہندوستان کی حکومت کے بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ RSS اور BJP وہ انہیں ابھارتی ہے اور اپنے ہاں بلاتی ہے اور اپنے ہاں تقریریں کرواتی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے یہ جو مقابلے کا ایک ان کا تصور ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کرنے میں خود مسلمان دانشور اگر کوئی حصہ پلے کر سکے تو وہ تو ان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات میں اور ان کی بات میں کہیں کوئی مشابہت پیدا نہ ہو جائے۔ میری بات یہ کہ سیاست سے وڈرا کر کے اپنے قومی تشخص، اپنے پرسنل لا پر کٹ مرنے کے لیے مسلمان کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ بات اور وہ بات بالکل مختلف، جو مشورے وہ دے کر گئے ہیں اور جو وہ وہاں پر پرچار کر رہے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تشخص اگر قائم نہ رہا مسلمان کا ہندوستان میں، اتنی بڑی تعداد دنیا کے کسی مسلمان ملک میں نہیں ہے مسلمانوں کی جتنی آج بھارت میں 15 کروڑ زیادہ سے زیادہ کہے جاتے ہیں انڈونیشیا میں، اور وہاں 17-18 کروڑ ہیں اس وقت مسلمان۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت وہ دبے ہوئے ہیں، کوئی حل نہیں۔ اپنے قومی تشخص کو قائم رکھنا، اور اس کے لیے سب سے بڑا حصار جو ہے پرسنل لا ہے۔ وہاں کے جو اونچے طبقات ہیں ان میں شادیاں ہو رہی ہیں، ہندو مسلم شادیاں ہو رہی ہیں۔ اونچے طبقات کے اندر ایک ایسی نسل پیدا ہو رہی ہے زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر جن کے صرف نام مسلمانوں کے رہ گئے ہیں اور کچھ اسلام کے ہاں نکلا۔ یہاں تک کہ نچلے طبقات میں بھی لوگ جب گلیوں میں کھیلتے ہیں تو مسلمان لڑکے جو ہے اپنے نام انہوں نے ایسے نام بھی رکھ لیے شیام اور پریم کہ وہ گلیوں میں کھیلنے کے لیے وہ علیحدہ نہ سمجھے جائیں بلکہ وہاں ہندوؤں کے ساتھ رلے ملے رہے۔ جو مسلمان نام ہے ان کے گھروں پر رہ گیا ہے، گھر سے باہر وہ ہندو نام لے کر آتے ہیں۔ یہ جہاں حالات ہو چکے ہوں، 17-18 کروڑ کی ایک قوم کے لیے اس طرح کی تباہی اور بربادی کا منظر سامنے ہو، اس میں اس طرح کا فلسفہ پڑھانا کسی درجے میں صحیح نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ سیاست کے کھیل سے علیحدہ ہو جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا، لیکن اپنے تشخص کو، اپنے عقیدے، اپنے عبادت، اپنے پرسنل لا، ان سب کے لیے سینہ سپر ہو جاؤ۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو مشورہ میرا ہے، میرے مشورے میں اور ان کے مشورے میں، کیونکہ کبھی کبھی لفظ میں صلح حدیبیہ کا میں بھی استعمال کیا کرتا ہوں کہ کسی وقت لچک اختیار کر لی جائے۔ صلح حدیبیہ حضور نے اس وقت کی تھی جب حضور کی طاقت قریش نے محسوس کر لی تھی۔ محمد از اے پاور ٹو ریکن ود، اب تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، محمد بڑی طاقت ہے۔ اگر یہ تسلیم نہ کرتے صلح کیا کرتے ہو؟ آج ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے امریکہ سے صلح حدیبیہ کر لو۔ کہاں امریکہ، کہاں ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ہم تو اس کے گھڑے کی بچ نہیں رہے ہیں۔ اس کے لیے تو اب ہمیں چاہیے کہ ڈنکے کی چوٹ کھڑے ہو کر اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، بھوکے رہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن یہ کہ جو جیو آرڈر ہے، ورلڈ جیو آرڈر یا نیو ورلڈ آرڈر، جو اصل میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، اس کو پوری طریقے سے ریزسٹ کرنے کے لیے ایک ایک بچہ جو ہے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ نہ ہوگا تو ختم ہو جائے۔
ہمارا تشخص ہی نہ رہا ہندوستان میں، تو پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی؟ اتنی بڑی قوم تعداد جو ہے مسلمانوں کی، اس کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ سیاست کا کھیل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال میری باتوں میں کچھ اور بھی چیزیں تھیں، لیکن اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ جو کچھ اور وہاں پر لوگوں سے گفتگویں ہوئی ہیں، خاص طور پر جماعت اسلامی اور مولانا علی میاں صاحب کے ایک نوجوان ساتھی سے، میں پھر کسی اور وقت اس کا تذکرہ کروں گا۔ آخری بات یہ کہے بغیر تو اپنی گفتگو ختم نہیں کرنا چاہتا، یہ ساری گفتگو تو ہے بھارت کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ سب سے بڑا کھاتا تو ہمارا ہے جو خالی نظر آ رہا، خالی نہیں مائنس۔ دو قومی نظریے پر ملک کی تقسیم کرائی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے نعرے لگا کر لاکھوں جانیں دے دی، ہزارہا عصمتیں جو ہے قربان کروا دی۔ ہم نے کیا کیا؟ لہذا ہمارے پاس کرنے کا کام یہی ہے، وہی اجتماعی توبہ، انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ، اور خلافت کا نظام یہاں قائم کرنے کے لیے سردڑ کی بازی لگانے کے لیے لوگوں کا کفن بردوش میدان میں آنا۔ یہ اگر نہیں کریں گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، وہ بھی مٹ جائیں گے اور یہ خطہ بھی مٹ جائے گا۔ مشرقی پاکستان آج نہیں رہا بنگلہ دیش، یہاں کوئی سندھو دیش ہو جائے۔ آج بھی کوئی بیان آیا ہے بے نظیر کا کہ اگر یہ افغان مہاجرین اب بھی یہاں سے نہ گئے تو وہ کچھ عرصے کے بعد کہہ دیں گے ڈیورنڈ لائن کے ادھر بھی افغانستان ہے ادھر بھی افغانستان ہے، وہ تو ایک ہی شے ہے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے خطرات ہیں، یہ سیاسی لوگوں کی آراء ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ حالات جو ہے ہمارے لیے بھی اچھے تو نہیں، اچھے ہوں گے صرف ایک راستے سے، اجتماعی توبہ اور یہاں خلافت کا نظام قائم کرنا، جس کو اسلامی انقلابی جدوجہد سے وہ نظام آئے گا، ایسے ہی نہیں آئے گا۔ اور انقلابی جدوجہد جانے دیے بغیر، لیکن یہ جان دی جائے کسی اصول پر، جانیں اب بھی دی جا رہی ہیں لیکن سیاسی کشمکش میں جانے دی جا رہی ہیں، اصولی اعتبار سے نہیں دی جا رہی۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اب نظر یہ آ رہا ہے، بہت عرصے تک، کم سے کم پچھلے 2-3 سال تک تو جماعت اسلامی کا یہ موقف سامنے آیا کہ ساری خرابی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی، ساری خرابی وہی ہے، خباثت کی جڑ ہے تو وہی ہے، گندگی کی پوٹ ہے تو وہی ہے، اور اب جب دیا رنج بتوں نے تو اب وہی پیپلز پارٹی یاد آ رہی ہے۔ اب اتحاد اسی کے ساتھ پشاور میں ہو رہا، بلدیاتی الیکشن میں اسی کے ساتھ۔ آج نصرت بھٹو کا بیان آپ نے پڑھ لیا، ہم جماعت اسلامی کا مزید بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں، کیونکہ دشمنی ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، لہذا پیپلز پارٹی کو گلے لگانے کے لیے تیار۔ یہ ہے کہ جس نے دین کا جو ہے، دین کی عزت کو پٹا لگایا، پہلے ہی اپنی کون سی تھی ایسی آبرو، پر شب کی منتوں نے تو کھو دی رہی سے۔ جب تک کہ اس رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک کہ اس طرز عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس پاور پالیٹکس سے وڈرا کرو اور ایک انقلابی جدوجہد سے خلافت کا نظام قائم کرو، یہی دعوت دیتا ہوا ظاہر بات ہے کہ میرے بال جو ہے وہ سیاہ سے سفید ہو گئے، لیکن میں یہ کام کرتا رہوں گا آخری وقت تک، اور اس کے لیے ہم نے خلافت کی تحریک کے عنوان سے اب بہرحال ایک عوامی رابطہ اور اس کی تحریک کا ہم نے تو اپنی جگہ آغاز کر دیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ لوگ بھی سوچیں، یہ یو آئی بھی سوچے، یہ یو پی بھی سوچے، کچھ حضرات کی طرف سے بڑی تائید آئی ہے خلافت کے عنوان سے تحریک چلانے کے لیے، لیکن یہ کہ بڑی جماعتیں جن کی کوئی حیثیت ہے، جن کے پاس قوت کار ہے، وہ سوچیں، وہ اس کی طرف اگر لبیک کہیں تو کیا جب حالات دنیا کے جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، کون سوچ سکتا تھا کہ روس اس طریقے سے ہاؤس آف کارڈ ثابت ہوگا، یہ گتے کا بنا ہوا کوئی گتا شاید زمین بوس ہو گیا، کون سوچ سکتا تھا؟ سپریم پاور اب امریکہ اور اس کے سر پر سوار یہودی، اگر آپ کبھی مل جائے تو جو $1 نوٹ ہے، $1 نوٹ جو ہے امریکہ کا، اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تصویریں بنی ہوئی، سارے یہودی سمبل اس کے اوپر موجود ہے، اسٹار آف ڈیوڈ اس کے اوپر موجود ہے، پیرامڈ لگا ہوا ہے، اور پھر اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ یہ در حقیقت اس دجال کی آنکھ ہے کہ جس کی خبر تمام آسمانی صحیفوں کے اندر موجود تھی۔ یہ بات دوسری وہ سمجھتے ہیں دجال مسلمانوں میں سے آئے گا، اور حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبریں دی ہیں تواتر کے ساتھ، وہ یہودی ہوگا دجال۔ لیکن یہ کہ یہ مذہبی صحیفے تو ان کے ہاں بھی تھے، ایک آنکھ کا نشان بنا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ عام ہونے والا ڈالر کا نوٹ تو $1 نوٹ ہے،
باقی تو یہ کہ اور زیادہ بڑے $100 کا نوٹ ہو کوئی اور ہو، وہ تو ہوں گے زیادہ زیادہ کثرت سے ہو، اور اس کے اوپر سمبل دیے۔ میں تو اگلے پرچے میں انشاءاللہ شائع کر دوں گا کہ جو بینجامن فرینکلن، ان کا جو فادر آف کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے، 200 سال پہلے اس نے کہا تھا اپنے ہم قوموں سے، امریکیوں سے، کہ دیکھو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، یہودی کو اس سرزمین میں قدم نہ رکھنے دینا، تباہی لائے گا، 200 سال بعد تمہاری نسلیں ان کے غلام بن جائیں گی۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے۔ جو امریکن دستور کا جو باپ سمجھا جاتا ہے بابا آدم، وہ اس کی کوٹیشن مجھے ملی ہے، اور وہ انشاءاللہ آئندہ پرچے کے اندر وہ شائع ہو جائے گی۔ یہ صورت ہے اس وقت، اور وہ جو اس کی پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب ان حالات میں دنیا میں جو تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آئیں گی، جو بھی ندا میں بھی مضمون شائع ہوا ہے، بعض احادیث کے حوالے سے پڑھیے، کچھ پتہ نہیں تیزی ہی سے پاکستان میں بھی اللہ قسمت بدل دے، اللہ کی قدرت سے بعید تو نہیں۔ سیرت النبی میں بھی تو یہی نظر آتا ہے نا، پہلے 10 سال میں بمشکل 100-125 آدمی، اگلے 10 سال میں پورا انقلاب آ گیا۔ یہ میتھمیٹیکل پروگریشن نہیں ہوتی، اس کا کچھ اور حساب ہے۔ حساب کتاب سے انقلابی عمل نہیں آگے بڑھا کرتا، اس کے اپنے کچھ بائی لیپس اینڈ باؤنڈس جاتا ہے، اگر اللہ کو منظور ہو تو۔ آپ غور کیجیے نا، 20 برس میں ٹوٹل ریولیوشن، لیکن پہلے 10 برس میں بمشکل 125 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے، اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولیوشن، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ میری وہ امیدیں جو پاکستان کی پچھلی ہندو پاکستان کی 400 سالہ تاریخ جو ہے اس کے حوالے سے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اب اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جمع ہونا چاہیے، لازم ہے کہ پہلے اپنے اوپر قائم کرنا ہوگا، ورنہ لما تقولون ما لا تفعلون، پہلے انفرادی توبہ کرنی ہوگی تب اجتماعی توبہ ہوگی، اور اس کے بعد جمع ہو کر منظم ہو کر ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شاید 1 مہینے پہلے، سب سے زیادہ اس مسجد کے نمازیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں اور غور کریں۔ میں ہم آپ سنتے چلے آ رہے ہیں باتیں، آخر میری سنتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں تو آتے ہیں نا بعد میں سننے کے لیے، لیکن کیا یہ اتفاق جو ہے صرف کسی درجے تک رہے گا؟ اس سے آگے عملاً کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی۔ کہا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے مانگ کر اسلاف کا قلب و جگر، یہ اقبال کا شعر ہے جو مصور پاکستان ہے۔ اللہ کرے کہ اس پاکستان میں وہی خلافت کا نظام دوبارہ قائم ہو جائے۔ پھر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ ایک وقت آئے گا فتنے کا، کہ ایک مومن کے لیے اس کی آخری جو متاع ہوگی وہ چند بکریاں ہوں گی جو لے کر وہ پہاڑوں میں چلا جائے اور معاشرے سے کٹ کر وہ اپنے ایمان کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔